دوستی دنیا کا انمول تعلق ہے، مگر صرف اس وقت تک جب تک اس میں بے غرضی اور خلوص کے جذبات شامل رہیں، وگرنہ یہی دوستی دشمنی سے زیادہ مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسی ہی ایک دوستی نما دشمنی کا قصہ جس کے بطن سے قتل جیسی واردات نے جنم لیا تھا، ہمارے آس پاس بکھرے کرداروں کی سچی کہانی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز وتھ سعدیہ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے نیو کیس کا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا آغاز کروں، جو میرے چینل پر نیو ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کیجئے گا، اور ہاں، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں آج کے نیو کیس کا۔ سانپ اور چور کی بڑی دہشت ہوتی ہے، شاید اس لیے بھی کہ دونوں کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ دبے پاؤں آگے بڑھتے ہیں اور اپنا کام کر کے خاموشی سے واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ بھی دبے پاؤں خاموشی سے گھر میں کودا تھا۔ میں نے پائیں باغ میں کودنے کی مخصوص دھمک سنی اور پوری طرح اس جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ آدھی رات کا عمل تھا اور اس وقت عقبی دیوار پھلانگ کر گھر میں کودنے والے کی نیت کسی بھی طور ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اپنے گھر کے ایک کمرے میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ مذکورہ کمرہ پائیں باغ کے نزدیک ہی تھا، اس لیے بھی مجھے کودنے والے کی خبر ہو گئی۔ اس رات میں گھر میں اکیلا ہی تھا، دیگر افراد خانہ ایک شادی میں شرکت کے لیے حیدرآباد گئے ہوئے تھے۔ میں کمرے سے نکل آیا اور خاموشی سے اس سمت بڑھنے لگا جدھر میں نے کودنے والے کے پاؤں کی مخصوص دھمک سنی تھی، اور پھر وہ مجھے نظر آ گیا اور اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ عقبی دیوار کے ساتھ چپکا کھڑا تھا، اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا وہ وہاں سے ہلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور یہی بات میری الجھن کا سبب تھی۔ میں اس وقت ایک سنگی ستون کی آڑ میں کھڑا تھا۔ وہ پلٹ کر اگر مجھے دیکھنا بھی چاہتا تو اسے کامیابی نہ ہوتی، البتہ میں اسے بڑی وضاحت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر 13-14 سال رہی ہوگی۔ یہ ایک اور قابل غور بات تھی، اس عمر کے ایک لڑکے کو میرے گھر کے عقبی حصے میں کودنے کا شوق کیوں ہوا، یہ جاننا بہت ضروری تھا۔ اگر وہ کوئی چور وغیرہ ہوتا تو بنگلے کے اندر پہنچنے کے بعد وہ یوں ایک کی جگہ کھڑا نہ رہتا، اس کی آمد کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا۔ میں نے اس کی جانب بڑھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس کے قدموں میں جنبش ہوئی۔ میں رک کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے اچک کر دیوار کی منڈیر کو پکڑا، پھر اپنے جسم کو اوپر اٹھانے لگا۔ اس کی حرکات و سکنات سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا اس نے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر وہ یوں خاموشی سے رخصت ہو جاتا تو میرے ذہن میں اس سے متعلق ایک پھانس سی چبھی رہ جاتی۔ میں نے سوچا کہ آواز دے کر اسے روک لوں، مگر اس نے مجھے زحمت سے بچا لیا۔ اس نے دیوار کے اوپر سے جھانک کر باہر کا جائزہ لیا اور دوبارہ پائیں باغ میں اتر آیا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہوا باہر اس کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں، ورنہ وہ باہر کود چکا ہوتا۔ اس لڑکے کے بارے میں میرا تجسس بڑھتا چلا گیا۔ فوری طور پر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی اس کے تعاقب میں ہے، جس سے بچنے کے لیے وہ میرے بنگلے میں کودا تھا، اور یہ کہ باہر اس کے لیے اب بھی خطرہ ہے، یعنی اس کا تعاقب کرنے والے نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ یہ خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے اور میں ایک محفوظ آڑ میں رہتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک بات طے تھی کہ وہ لڑکا کسی بھی طور میرے لیے خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو ان لمحات میں خود کسی محفوظ پناہ گاہ کے لیے ترسا ہوا تھا۔ میں اس کے عقب میں 10 قدم کے فاصلے پر پہنچا تو تحکمانہ آواز میں اسے پکارا، اے کون ہو تم؟ وہ یوں اچھلا جیسے اس کے قدموں میں اچانک کوئی طاقتور بوم پھٹا ہو۔ بے ساختہ اس نے پلٹ کر ہراساں نظروں سے مجھے دیکھا۔ پائیں باغ میں اتنی روشنی موجود تھی کہ میں اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کو جان سکوں، اور وہاں مجھے خوف و ہراس کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں نے اس کے انداز سے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ بھاگنے کا ارادہ رکھتا تھا، لہٰذا قدرے نرم اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں نے اس سے کہا، گھبراؤ نہیں، مجھ سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں، میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا، تاہم اس کے خوف و ہراس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ میں نے اس کے نزدیک جا کر پوچھا، تم کس سے بچنے کے لیے یہاں چھپے ہوئے ہو؟ وہ فاروقی کی آدمی ہے، وہ تامل کرتے ہوئے سراسیمہ لہجے میں بولا۔ کون فاروقی؟ میرے ابو کا دوست ہے، اس نے بتایا، مگر بڑا ہی کمینہ اور ذلیل شخص ہے۔ اس کی زبان سے زہر کے چھینٹے اڑ رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، فاروقی کے آدمی تمہارا تعاقب کیوں کر رہے ہیں؟ فاروقی مجھے قتل کروانا چاہتا ہے، وہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں بولا۔ اوہ! میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور اس لڑکے سے پوچھا، تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، شعیب۔ تمہارا یہاں کھڑے رہنا مناسب نہیں۔
میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں میرے ساتھ۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے میرے پیچھے قدم اٹھا دیے۔ میں اسے اپنے ساتھ اسی کمرے میں لے آیا جہاں اس کی آمد سے قبل میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اسے ایک کرسی پر بٹھایا اور پوچھا وہ کل کتنے افراد ہیں اور ان کے حلیے کیسے ہیں؟ صحیح تعداد کا تو مجھے اندازہ نہیں، شعیب نے کمرے میں چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ اس جگہ کے بارے میں موزوں یا غیر موزوں ہونے کا فیصلہ کر رہا ہو۔ مطمئن ہونے کے بعد اس نے مزید کہا، میں نے صرف 2 افراد کو دیکھا ہے اور ان کی شکلیں عام گنڈوں جیسی ہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم انہیں پہچانتے یا جانتے نہیں ہو؟ اس نے میرے خیال کی تائید کی۔ میں نے پوچھا، پھر تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہو وہ کسی فاروقی کے آدمی ہے جو تمہیں قتل کرانا چاہتا ہے، جو تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ نفرت آمیز انداز میں بولا، وہ گھٹیا انسان پہلے بھی ایسی کوشش کر چکا ہے۔ تم رہتے کہاں؟ گلشن اقبال میں۔ وہی علاقہ تو یہاں سے خاصے فاصلے پر ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، میں ادھر اپنے ایک دوست سے ملنے آیا تھا، واپسی میں دیر ہو گئی اور پھر وہ لوگ میرے پیچھے لگ گئے۔ میں بڑی مشکل سے انہیں غچا دے کر آپ کے گھر میں داخل ہوا ہوں۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر ندامت آمیز لہجے میں بولا، انکل آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے یوں دیوار پھاند کر آپ کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے، تم نے جو کچھ بھی کیا وہ تمہارے حالات کی مجبوری تھی۔ میں نے اس کا جملہ ختم ہونے سے پہلے ہی بات کاٹ دی۔ بہرحال تم یہاں اطمینان سے بیٹھو، یہاں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں، میں ذرا باہر کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر بے یقینی سے دیکھا۔ میرے رویے نے اسے یقیناً الجھن میں ڈال دیا ہوگا۔ اسے پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے میں گھر میں بیٹھنے کی دعوت دے رہا تھا۔ میں شعیب کو شش و پنج میں مبتلا چھوڑ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ میں نے ٹہلنے والے انداز میں اپنے بنگلے کے آس پاس ایک چکر لگایا، مگر مجھے کوئی مشتبہ چہرہ دکھائی نہ دیا اور میں واپس لوٹ آیا۔ اگر واقعی کچھ لوگ شعیب کے تعاقب میں تھے تو پھر وہ کہیں اور نکل گئے تھے۔ یہ بات بھی یقینی تھی کہ انہوں نے شعیب کو میرے گھر میں کودتے نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ گھر کی طرف واپس آتے ہوئے میرے ذہن میں ایک یہ خیال بھی ابھرا کہ میں نے شعیب کو اپنے حالی گھر میں تنہا چھوڑ کر کہیں کوئی غلطی تو نہیں کی، اس کی بیان کردہ کہانی کوئی اسٹنٹ ہو، وہ میری ہمدردی حاصل کر کے کوئی لمبا ہی کام دکھانے کا ارادہ رکھتا ہو، جب میں گھر پہنچوں تو وہ قیمتی سامان کے ساتھ غائب ہو چکا ہو۔ یہ تمام تر خیالات فطری تھے۔ آج کل چوری چکاری کے ایسے ایسے جذباتی اور ہلاکی طریقے وضع کر لیے گئے ہیں کہ دیکھ اور سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں شعیب مجھے قابل بھروسہ لگا تھا۔ میں اس سلسلے میں کوئی عقلی یا منطقی دلیل نہیں دے سکتا، بس مجھے یوں محسوس ہوا تھا اس کی بپتا میں دروغ گوئی کا عنصر شامل نہیں۔ بہرحال میں جب گھر میں داخل ہونے کے بعد شعیب والے کمرے میں پہنچا تو میرے اعتبار کو کسی قسم کی ٹھیس کی بجائے تقویت پہنچی۔ وہ بڑی شرافت سے وہیں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا جہاں میں اسے بیٹھا چھوڑ کر گیا تھا۔ انکل کیا آپ اس گھر میں اکیلے ہی رہتے ہیں؟ شعیب نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ اس کے سوال نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ محتاط ذہن نے سوچا کہیں وہ اس دوران میں پورے بنگلے کا اندرونی گشت تو نہیں کر چکا۔ یہ خطرناک خیال تھا۔ میری واپسی پر اصولی طور پر شعیب کو سب سے پہلے ان افراد کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا جن کو چکر دینے کے بعد وہ میرے بنگلے میں کودا تھا۔ اس کے خلاف توقع سوال نے مجھے قدرے محتاط کر دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، شعیب تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیا تم میری غیر موجودی میں یہاں سے اٹھ کے گھر کے اندرونی حصے میں گئے تھے؟ نہیں انکل، میں تو جب سے یہیں بیٹھا ہوں، وہ سادگی سے بولا۔ اب اس کا سارا خوف و ہراس رخصت ہو چکا تھا۔ گھر میں پائی جانے والی خاموشی اور سناٹے سے میں نے اندازہ لگایا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے دیگر افراد خانہ اس وقت سو رہے ہوں۔ ہاں ہو سکتا ہے، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ میں نے جو محسوس کیا وہ آپ سے پوچھ لیا، ظاہر ہے آپ بھی غلط نہیں کہہ رہے، یہ آپ کا گھر ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ مجھے تو یہی لگا جیسے آپ کے سوائے اس گھر میں کوئی بھی نہ ہو۔ تم ایک حساس اور ذہین لڑکے ہو۔ میں نے ستائشی نظر سے شعیب کو دیکھا۔ آج کی رات میں واقعی اپنے گھر میں تنہا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے پوچھ لیا، تم کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ انٹرنس کا امتحان دیا ہے، آج کل فارغ ہوں۔ انٹرنس میں؟ انٹرنس؟ میں چونکا، تمہاری عمر کیا ہے؟ میرے اندازے کے مطابق وہ 13-14 سے زیادہ کا نہیں تھا، اور اس عمر میں انٹرنس کا امتحان دے کر فارغ ہو جانا سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ شعیب کے جواب نے میری حیرت میں اضافہ کر دیا۔ اس نے عام سے لہجے میں بتایا، انکل میں 19ویں سال میں ہوں، لیکن صحت اور قد کاٹ کے حوالے سے 14 سال سے زیادہ کا نہیں لگتا۔ جو لوگ مجھے جانتے نہیں انہیں میری عمر کا سن کر یقین نہیں آتا۔ آپ بھی اسی لیے بے اعتباری سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اپنی ہپ پاکٹ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، اب ٹھہرے میں آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاتا ہوں۔ ویسے اسی سال میرا قومی شناختی کارڈ بھی بنا ہے، لیکن اس وقت وہ میرے پاس نہیں۔ آئندہ چند لمحات میں اس نے عمر کے حوالے سے اپنے دعوے کی تصدیق کر دی، تو میں نے اسے باہر کی صورت حالات کے بارے میں بتا دیا، لیکن اس نے بھی میرے اندازے کے مطابق ہی تبصرہ کرتے ہوئے کہا، انکل لگتا ہے وہ دونوں کسی اور طرف نکل گئے ہیں۔
پھر اس نے ایک جھجری لی اور بولا چلو اللہ کا شکر ہے، ایک مرتبہ پھر جان بچ گئی۔ انکل میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف اٹھانا پڑی، میں ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اب میں چلوں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم ایسے نہیں جا سکتے شعیب، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے الجھن بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بولا میں سمجھا نہیں انکل۔ اس نے جملہ اس انداز میں ادھورا چھوڑا تھا جیسے میرا نام جاننے کا مشتاق ہو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا انکل مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہو تو آپ وکیل ہیں انکل؟ وہ متاسفانہ انداز میں بولا جانے سے پہلے تمہیں اپنی کہانی سنانا ہوگی۔ میں نے دوستانہ انداز میں کہا ہو سکتا ہے میں تمہیں کوئی مفید مشورہ ہی دے دوں۔ ضرور ضرور، وہ جلدی سے بولا اور دوبارہ صوفے پر بیٹھنے کے بعد کہنے لگا لیکن میرے پاس آپ کی فیس ادا کرنے کے لیے یہ مشورہ بالکل مفت ہوگا۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ شعیب کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ ہمدردی کے علاوہ مجھے اس کے حالات جاننے میں بھی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ اگر میں بیٹھے بٹھائے اس کے کسی کام آ جاتا تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ میرے پوچھنے پر شعیب نے مجھے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے میں اس کے بیان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سر دست غیر متعلق نظر آنے والا وہ معاملہ ازاں بعد انتہائی متعلق ہو گیا تھا۔ 1 سال پہلے شعیب اپنے والدین اور ایک بہن کے ساتھ گلشن اقبال کے ایک شاندار بنگلے میں رہتا تھا۔ مذکورہ بنگلہ 200 گز پر تعمیر شدہ تھا۔ اس کا باپ عبدالباسط آٹو پارٹس کا ڈیلر تھا اور پلازا ایریا اس کی اپنی ایک خوب چلتی ہوئی دکان تھی۔ شعیب کی بہن فوزیہ اسے 4 سال چھوٹی تھی۔ وہ آج کل میٹرک میں تھی۔ تھوڑا اور پیچھے جائیں تو حالات کی ایک نئی کروٹ سامنے آتی ہے۔ لگ بھگ 6 سال پہلے شعیب کی والدہ کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ بلڈ کینسر میں مبتلا ہے۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا انکشاف تھا۔ اس گھر کا واحد کمانے والا عبدالباسط ہی تھا اور سب سے زیادہ تشویش بھی اسی کے لیے تھی۔ باسط نے اپنی بیوی کے علاج کے سلسلے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیا اور جیسا بھی ٹریٹمنٹ ممکن تھا وہ اس نے کروایا۔ سب جانتے ہیں کہ کینسر جیسے موذی مرض کا علاج بہت ہی پیچیدہ اور مہنگا ہے۔ یہ تو ہمہ شمہ کے بس کی بات نہیں۔ مریض کے ورثاء کو اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ یہ ایک لا علاج مرض ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنا سب کچھ بیچ باچ کر مریض کو بچانے کی تگودو میں لگے رہتے ہیں۔ ایک انسان سے انسانیت ایسے ہی طرز عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ عبدالباسط اپنی بیوی کے علاج پر کمر بستہ رہا۔ وقتی فائدہ ہو جاتا لیکن پھر وہی ڈھاک کے 3 پات والا معاملہ آ ٹھہرتا۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، لہٰذا پہلے گاڑی فروخت ہوتی۔ باسط پریشانی اور منتشر خیالی کے باعث دکان پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا، اس لیے کاروبار بھی رفتہ رفتہ بیٹھنے لگا۔ اس طرح آمدنی کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ چنانچہ شعیب کی ماں شگفتہ کے علاج کو جاری رکھنے کے لیے دکان کا سامان بیچنا پڑا۔ جتنی رقم حاصل ہوئی اسی پر شکر کیا کچھ عرصے کے بعد یہ رقم بھی اڑن چھو ہو گئی۔ اس کے بعد قرض ادھار کا سلسلہ شروع ہوا۔ دستور زمانہ ہے، لوگ سامنے والے کی حیثیت اور حالات کو دیکھتے ہوئے ادھار دینے پر تیار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ رقم واپس کیسے ملے گی۔ عبدالباسط کے حالات سب کو دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی طرف گیا ہوا 1 روپیہ بھی لوٹنے کی امید نہیں تھی، کیونکہ یہ رقم ایک ایسے ہولناک کیکڑے کے پچھاڑنے پر صرف کی جا رہی تھی جس کی کمر ابھی تک اکھاڑے کی مٹی سے آشنا نہیں ہوئی تھی۔ انسان کے ذاتی مراسم اور برتاؤ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ عبدالباسط کا ہمیشہ سے انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک رہا تھا، لہٰذا وہ اپنے عزیز و اقارب سے لگ بھگ 3 لاکھ روپے قرض حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اس موقع پر اس کے ایک دوست زاہد فاروقی نے دوستی کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے اسے 5 لاکھ تک مہیا کر دیے۔ یہ رقم مختلف مواقع پر لی جانے والی چھوٹی بڑی رقوم کا مجموعہ ہے، کیونکہ شگفتہ کا علاج کم و بیش 5 سال چلا تھا۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا زاہد فاروقی کتنا بڑا داؤ کھیل رہا ہے۔ ایسا داؤ ہر صورت میں اسی کے حق میں کھلتا جو بھی فاروقی کے اس احسار کے بارے میں سنتا، اس کی تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ ساتھ ہی باسط کی خوش قسمتی کا بھی ذکر ہوتا، جسے فاروقی جیسا مخلص دوست حاصل تھا۔ کاروبار اور آمدنی ایک پائی کی نہیں رہی تھی، اس لیے قرض کا پیسہ علاج کے علاوہ گھریلو اخراجات پر بھی خرچ ہو رہا تھا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ یہ سلسلہ رک گیا۔ شگفتہ کو کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہ رہی۔ لا علاج مرض نے اسے دنیا اور زندگی کے دکھوں سے نجات دلا دی۔ 5 سال کے انتہائی مہنگے علاج نے عبدالباسط کو کم و بیش 8 لاکھ کا مقروض کر دیا۔ اس کے بعد حالات نے ایک نئی کروٹ لی۔ شگفتہ کا کفن بھی ابھی میلا نہیں ہوا ہوگا کہ فاروقی نے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ باسط کو اپنے اس دوست پر ناز تھا، لہٰذا اس مطالبے نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے رنجیدہ لہجے میں کہا، یار فاروقی، تم جانتے ہو اس گھر پر کتنی بڑی قیامت گزری ہے۔ اس وقت تو میرے ہاتھ میں تمہیں دینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ مجھے تمہاری حالت کا اندازہ ہے، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، لیکن میں مجبور ہوں میرے دوست۔ باسط نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، اللہ کا شکر ہے دکان کا سامان بکا ہے،
دکان ابھی باقی ہے، میں کہیں سے قرض ادھار پکڑ کر اس میں مار ڈالتا ہوں۔ دکان پر بیٹھوں گا تو ماضی لوٹ آئے گا، سب سے پہلے تمہارا ہی قرض اتاروں گا۔ یہ تو جب کی بات ہے نا، جب تمہاری دکان پہلے کی طرح چلنے لگے، فاروقی نے روکھے انداز میں کہا۔ مجھے نہیں امید کہ تمہیں کوئی 10 روپے بھی قرض دینے کو تیار ہو، تمہاری حالت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ باسط نے پروسوک لہجے میں کہا، فاروقی میں اس قدرت والے سے نا امید نہیں ہوں، اگر وہ میرا ہاتھ پکڑنے پر تیار ہو گیا تو ایک چھوڑ 10 افراد مجھے ادھار دے دیں گے، مگر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ قدرت والا تمہارا ہاتھ تھام لے گا؟ مجھے اس بات کا یقین ہے فاروقی، میں تمہارے یقین پر تکیہ کر کے اپنا ستیہ ناش نہیں کر سکتا۔ فاروقی کی مبہم و خلاف توقع باتوں نے عبدالباسط کو حیران سے زیادہ پریشان کر دیا۔ وہ قدرے تلخ لہجے میں بولا، فاروقی آج تمہیں کیا ہو گیا؟ تم مجھے وہاں سے بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ میں تمہارا وہی دوست ہوں فاروقی نے گمبھیر انداز میں کہا۔ اگر میں مجبور نہ ہوتا تو برسوں تم سے اپنی رقم کا مطالبہ نہ کرتا۔ فاروقی نے دوسری مرتبہ اپنی مجبوری کا تذکرہ کیا تو باسط کو چونکنا پڑا، پھر وہ اسے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ فاروقی سچ سچ بتاؤ، یہ اچانک کون سی مجبوری تمہارے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے؟ چھوڑو، وہ بددلی سے بولا، تم پہلے ہی ہاتھ سے پریشان ہو، میری پریشانی سنو گے تو تمہاری پریشانی میں خواہ مہا اضافہ ہو جائے گا۔ باسط کو بھی ضد ہو گئی، اب تو تمہیں بتانا ہی ہوگا، میں فوری طور پر تمہاری 5 لاکھ روپے کی رقم تو نہیں لوٹا سکتا، ممکن ہے تمہاری پریشانی کو دور کر دوں۔ دراصل فاروقی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ تو یہ ڈرامہ سوچی سمجھی چال کے تحت پلے کر رہا تھا، بلکہ اس کی سازش کا آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا جب علاج کی مد میں اس نے باسط کو رقم ادھار دینا شروع کی تھی۔ وہ ایک منصوبے کے تحت قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا اور بیچارہ باسط اس کے خلوص اور احسار سے متاثر ہو کر پتہ نہیں اس کی سلامتی اور ترقی کے لیے کیا کیا دعائیں کرتا رہا تھا۔ دعا اور عطا ایک دوسرے سے منسلک اور مربوط ہیں۔ عطا کرنے والا دعا کرنے والے کی نیت دیکھتا ہے، اور بے شک نیتوں کا احوال اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ مکار فاروقی اپنے ڈرامے کو ڈراپ سین کی طرف لے آیا تھا۔ پرتشویش انداز میں بولا، باسط میری پریشانی 5 لاکھ روپے سے بندھی ہوئی ہے، اس پریشانی کو تم رقم لوٹا کر ہی دور کر سکتے ہو۔ باسط گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، تمہیں اچانک 5 لاکھ کی کیا ضرورت پڑ گئی فاروقی چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد گمبھیر آواز میں بولا، تم بھابھی کی بیماری کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھے، اس لیے میں نے تمہیں بتانا مناسب نہ سمجھا۔ دراصل میں نے وہ رقم ایک پٹھان سے سود پر حاصل کر کے تمہیں دی تھی، میں ایک طویل عرصے سے اس رقم پر بھاری سود ادا کرتا آیا ہوں، لیکن اب ہمت نہیں رہی، آج کل میرا اپنا کاروبار بھی ڈاؤن ہے۔ اگر میں مجبور نہ ہوتا تو تم سے کبھی اپنی رقم کا مطالبہ نہ کرنے آتا، خاموشی کے ساتھ سود ادا کرتا رہتا جیسا کہ اب تک کرتا آیا ہوں۔ جب کبھی تمہارا ہاتھ آسان ہو جاتا تو میری رقم بھی مجھے مل ہی جاتی، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ اتنی سی بات کہہ کر فاروقی خاموش ہو گیا، نہ صرف خاموش ہوا بلکہ اس نے ندامت آمیز انداز میں گردن بھی جھکا لی۔ باسط کا سینہ ایک دوست کے احسار پر فخر سے پھول گیا، یہ اس کی شرافت اور دوستی کی سچائی تھی، ورنہ فاروقی تو بڑے شاطر انداز میں قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے کسی پٹھان سے قرض لیا تھا اور نہ ہی اس قسم پر بھاری سود ادا کر رہا تھا۔ یہ 5 لاکھ کی رقم تو اس کی محفوظ انویسٹمنٹ تھی جسے وہ کئی گنا زیادہ کر کے حاصل کرنا چاہتا تھا، اور عبدالباسط یہی سوچ سوچ کر اس کے احسان تلے دبا جا رہا تھا کہ اس کا دوست اتنے لمبے عرصے سے چپ چپاتے ایک بھاری رقم سود میں ادا کر رہا تھا۔ عبدالباسط ایک کاروباری آدمی تھا اور بخوبی جانتا تھا اس نوعیت کے سود پر لی گئی رقم بڑی مشکل ہی سے ادا ہوتی ہے۔ مقروض بیچارہ ہر ماہ مارکب ادا کرتا رہتا ہے اور اصل زر ایک پہاڑ کے مانند اپنی جگہ پر ایستادہ رہتا ہے۔ واقعی سود ایک بہت بڑی لعنت ہے جس سے نجات قسمت والوں ہی کو ملتی ہے، اللہ سب کو اس شکنجے سے بچائے، آمین۔ عبدالباسط نے اپنے دوست سے کہا، فاروقی تم مجھے سوچنے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دے دو، میں کوئی راہ نکالتا ہوں، لیکن یہ آخری ہفتہ ہوگا۔ فاروقی عیاری سے بولا، یہ ایک اتفاق ہی ہے کہ 1 ہفتے بعد قسط کی تاریخ ہے، یعنی سود کی ادائیگی کی تاریخ۔ اس مرتبہ تو میں مارکب ادا کر دوں گا، لیکن اس کے بعد یہ رقم تم اپنی جیب سے دو گے۔ باسط لرز کر رہ گیا، 5 لاکھ پر 10% مارکب نے اسے دہلا کر رکھ دیا۔ اس قسم پسری کی حالت میں وہ ہر ماہ 50,000 روپے کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک ناقابل تصور رقم تھی اس کے لیے۔ وہ تو یہی سوچ سوچ کر شرمندہ ہو رہا تھا کہ اس کا ایک مخلص دوست ہر ماہ اس کی خاطر اتنی بڑی رقم ادا کر رہا تھا۔ فاروقی کے جانے کے بعد وہ تا دیر بلکہ رات بھر سوچتا رہا اور سوچ سوچ کر کھولتا رہا، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آیا۔ فاروقی کے احسار نے اس کے دل میں فاروقی کے لیے بے پناہ گنجائش پیدا کر دی۔ بلاخر وہ رات کے آخری پہر اس کے حق میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ اپنی دانست میں فاروقی جیسے عظیم انسان کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لہذا جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے بنگلہ فروخت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
کہتے ہیں اگر کسی کی گردن مارنا ہو تو ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں پھولوں کا ہار لے کر آگے بڑھو۔ پہلے ہار والا ہاتھ بڑھاؤ، جب وہ ہار پہننے کے لیے گردن جھکا دے تو تلوار کا وار کر کے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دو۔ فاروقی نے بھی کچھ اسی قسم کی چال چلی تھی۔ اس وقت باسط پوری طرح اس کے ٹرانس میں تھا۔ اگلے روز باسط نے اسے اپنے گھر بلایا اور اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اب تم ہی اس بنگلے کا گاہک بھی تلاش کرو۔ فاروقی نے اس موقع پر بے انتہا شرمندگی کی ایکٹنگ کی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، حالات اور وقت بہت ستم گر ہیں، انسان کو بے بس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا باسط، تمہارے اس فیصلے سے مجھے کس قدر افسوس ہو رہا ہے۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں، وہ بے بسی سے بولا۔ ٹھیک کہتے ہو دوست، فاروقی نے ایک فکر انگیز سانس خارج کی۔ قدرت نے ہم دونوں کو بیک وقت ایک کڑی آزمائش میں ڈال دیا اور ہم اس آزمائش میں پورے اتریں گے انشاءاللہ، باسط نے تائیدی انداز میں کہا۔ یہ باسط کے جذبہ دوستی کی انتہا تھی۔ دوسری جانب فاروقی اسے چونا لگانے کے فل موڈ میں تھا۔ بنگلے کی فروخت کا ذمہ چونکہ فاروقی نے اٹھا لیا تھا، لہٰذا سود کی ادائی سے ایک روز پہلے اس نے 20 لاکھ کا بنگلہ صرف 12 لاکھ میں بکوا دیا۔ یہ سب فاروقی کی گہری سازش کا نتیجہ تھا۔ بعد میں یہ بھی سننے میں آیا کہ فاروقی نے ایک فرضی پارٹی کو آگے بڑھا کر وہ بنگلہ خود ہی خرید دیا تھا۔ عبدالباسط کو بنگلے کی مارکیٹ ویلیو معلوم تھی۔ اس کے خیال میں وہ بنگلہ مرے سے مرا بھی 18 لاکھ میں نکلنا چاہیے تھا، مگر حالات کی جکڑ نے اسے بری طرح جکڑ رکھا تھا کہ اسے کوئی اور راہ سجائی ہی نہ دی۔ اگر اس روز وہ بنگلہ فروخت نہ ہوتا تو اگلے دن اسے سود کے 50,000 روپے ادا کرنے تھے، جو ناممکنات میں سے تھا۔ الغرض فاروقی کی سازش کامیاب ہو گئی اور باسط اپنے دونوں بچوں کو لے کر کرائے کے فلیٹ میں آ گیا۔ مذکورہ فلیٹ موتی محل کے نزدیک ایک رہائشی عمارت میں واقع تھا، جس کا کرایہ 3,000 روپے ماہانہ تھا۔ بنگلے کی فروخت سے حاصل ہونے والے 12 لاکھ میں سے 5 لاکھ فاروقی کو ادا کیے گئے، 3 لاکھ دیگر عزیز رشتہ داروں کو لوٹائے گئے۔ جب رقم ہاتھ آ ہی گئی تو پھر قرض کی لعنت سے نجات کیوں نہ حاصل کی جاتی۔ اب باسط کے پاس صرف 4 لاکھ بچے تھے۔ کچھ رقم اس نے فلیٹ کے ایڈوانس میں دے دی، باقی کا سامان خرید کر دکانداری شروع کر دی۔ اس پورے واقعے میں سب سے زیادہ نقصان عبدالباسط نے اٹھایا۔ انتہائی اذیت سہنے کے بعد اس کی بیوی جان سے گئی، بچوں کی ماں چھن گئی اور وہ لوگ گھر سے بے گھر اور کار سے بیکار ہو گئے۔ کبھی وہ ایک شاندار ذاتی بنگلے میں زندگی گزارتے تھے، اب کرائے کے تنگ سے فلیٹ میں روز و شب بیت رہے تھے اور سب سے زیادہ فائدے میں فاروقی رہا۔ اسے اس کھیل میں 8 لاکھ کا پروفٹ ہوا۔ 20 لاکھ مالیت والا بنگلہ اس نے نہ صرف 12 لاکھ میں ہتھیا لیا اور اپنے 5 لاکھ اس کے علاوہ وصول کر لیے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ باسط اب پہلے سے زیادہ بڑھ کر اس پر اعتماد کرنے لگا تھا۔ وہ فاروقی کے اس احسان کو کیسے فراموش کر دیتا کہ وہ ایک عرصے تک اس کی خاطر پٹھان کو بھاری مارکپ ادا کرتا رہا تھا۔ فاروقی نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ باسط کے اعتماد کو استعمال کرتے ہوئے ایک خطرناک قدم اٹھایا اور چند ماہ پہلے شکیلہ نامی ایک عورت سے اپنے دوست کی شادی بھی کروا دی تھی۔ سوتیلی ماں گھر میں آئی تو شعیب اور فوزیہ کی زندگی اجیرن ہو گئی اور اب ان کے حالات انتہائی خوفناک صورت اختیار کر چکے تھے۔ شعیب کا دعویٰ تھا کہ وہ فاروقی کی حقیقت کو سمجھ گیا۔ اس چال باز اور کمینے شخص سے اسے شدید نفرت تھی، لیکن وہ اب بھی اس کے باپ کا بااعتماد دوست تھا۔ شعیب نے فاروقی کے بارے میں باسط کو بتانے کی کوشش کی تو وہ اپنے دوست کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہ ہوا، بلکہ الٹا شعیب کو بری طرح ڈانٹ دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ وہ دوستوں کے بیچ آنے کی کوشش نہ کرے۔ شعیب نے پچھلے دنوں باپ کا خیال کرتے ہوئے دکان پر بھی جانا شروع کر دیا تھا، لیکن باپ کے رویے کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ سلسلہ موقوف کر دیا اور زیادہ تر گھر میں رہتا یا پھر دوستوں سے ملنے نکل جاتا۔ ویسے بھی آج کل فارغ ہی تھا۔ شعیب کے رد عمل نے باپ کو اور بھی برگشتہ کر دیا، حتیٰ کہ وہ بیٹے کی طرف سے متنفر ہوتا چلا گیا۔ باپ بیٹے میں اتنی بڑی خلیج حائل ہو گئی کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ شعیب کے مطابق شکیلہ بھی کوئی خاندانی عورت نہیں تھی۔ فاروقی نے کسی خطرناک مقصد کے تحت ہی اسے اس گھر میں پہنچایا تھا اور وہ خود بھی وہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ فاروقی کو باسط کا تعاون حاصل تھا، لہٰذا شعیب ان معاملات میں دخل دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اسے سب سے زیادہ فکر اپنی چھوٹی بہن کی تھی۔ شعیب کو خدشہ تھا کہ شکیلہ ایک خراب عورت ہے اور اس کی بہن کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہ کر دے۔ اس نے 1-2 مرتبہ براہ راست بھی فاروقی سے الجھنے کی کوشش کی تو اس نے شعیب کے تمام تر موقف کو ایک سنگین غلط فہمی کا نام دے کر الٹا اسے ہی منافقانہ شفقت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ شعیب ہتے سے اکھڑ گیا اور ان کے بیچ اچھی خاصی تلخ کلامی بھی ہو گئی۔ شعیب سب کچھ سمجھ رہا تھا، لیکن کیا کرے، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد ہی ایک روز تیز رفتار کار نے شعیب کو کچلنے کی کوشش کی۔ اس کی خوش قسمتی کے بروقت ایک طرف چھلانگ لگا کر اس نے خود کو بچا لیا۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جب اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ اس مرتبہ بھی اس کی قسمت نے ساتھ دیا اور آج کا واقعہ تو تازہ بتازہ تھا۔ وکیل انکل،
اپنی داستان کے اختتام پر اس نے کہا، یہ ضروری تو نہیں کہ ہر بار قسمت میرا ساتھ دے، کبھی فاروقی اپنے مقصد میں مشن میں کامیابی تو ہو سکتا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن یہ واضح نہیں ہو رہا کہ فاروقی تمہاری جان کے در پہ کیوں ہے؟ تم اسے کیا نقصان پہنچا سکتے ہو؟ وہ سر کو ایک مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولا، میں ہی وہ واحد آدمی ہوں جو اس کے خلاف بولتا ہوں۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں ابو میری باتوں کا یقین نہ کر لیں اور اس کا منصوبہ خاک میں نہ مل جائے۔ میں اس کے راستے کا کانٹا ہوں، مجھے صاف کیے بغیر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد سے تمہاری مراد شکیلہ تو نہیں؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل انکل، میرے لیے سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ میں ابھی تک شکیلہ کے عزائم تک نہیں پہنچ سکا ہوں۔ ابو کوئی دولت مند شخص تو ہے نہیں جو اس انداز میں سوچا جائے۔ آج آ کے ایک فوزیہ ہی کی فکر مجھے کھائے جا رہی ہے۔ شکیلہ اپنے انداز و اعتبار سے اس علاقے کی لگتی ہے اور فاروقی کا کردار بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ ابو کی آنکھوں پر تو ایسی پٹی بندھی ہے کہ میں لاچار ہو کر رہ گیا ہوں۔ اس نے متفکرانہ انداز میں تھوڑی دیر تک توقف کیا، پھر بولا، وکیل انکل، ان حالات میں آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے؟ میں نے چند لمحے سوچنے میں صرف کیے، پھر اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا، دیکھو برخودار، بنگلے کی فروخت کا معاملہ تو ایسا ہے جس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تمہارے باپ نے وہ بنگلہ بیچا، 12 روپے میں بیچا یا 12 لاکھ میں، اس کی مرضی۔ اس طرح خریدار پارٹی فاروقی تھا یا کوئی اور شخص، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خرید و فروخت کی یہ کارروائی یقیناً رجسٹرار کے سامنے ہوئی ہوگی۔ اس قانونی منتقلی جائیداد کے خلاف آواز اٹھانا یا فاروقی کو ایک فراڈ شخص کے طور پر اس معاملے میں گھسیٹنا وقت اور رقم برباد کرنے کے مترادف ہوگا۔ البتہ میں لمحے بھر کو رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اس وقت تم اور تمہاری بہن جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ واقعی تشویشناک ہے۔ اگر تمہارے اندازے اور خیالات بالکل درست ہیں تو پھر تمہاری جان اور فوزیہ کی آبرو کو کئی خطرات لاحق ہیں۔ اس صورتحال میں ہم دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ شعیب نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے کہا، ان حالات میں اصولی طور پر تمہیں پولیس سے مدد حاصل کرنا چاہیے۔ پولیس صرف ان لوگوں کی مدد کرتی ہے جو ان کے مطالبے پورے کرنے کی سخت رکھتے ہوں۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، میں اپنے معاملے میں پولیس کو ملوث نہیں کرنا چاہتا اور اس کی 2 وجوہ ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوا۔ میں سوالیہ نظر سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اول تو پولیس والوں کو رشوت کھلانے کے لیے میرے پاس رقم نہیں ہے، صرف ناجائز کام ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنا جائز کام کروانے کے لیے بھی ان کی مٹھی گرم کرنا پڑتی ہے۔ اور دوسرے، میں ابو کی وجہ سے مار کھانے والی پوزیشن پر ہوں۔ ابو 1 منٹ میں فاروقی کی حمایت کر کے میرے موقف کی دھجیاں بکھیر دیں گے۔ مدد تو رہی ایک طرف، پولیس الٹی میرے ہی دشمن ہو جائے گی۔ یہ قدم تو بھول کر نہیں اٹھانا۔ اور پولیس سے ہاسا بدزن اور نالاں دکھائی دیتا تھا اور اس رویے کے لیے وہ زیادہ قصوروار بھی نہیں تھا۔ میں چند لمحات تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر سرسری لہجے میں پوچھا، پھر تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ جنگ، اور پرعزم انداز میں بولا، میں فاروقی اور شکیلہ کے خلاف جنگ کروں گا اور انہیں کسی بھی ناپاک مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان بھی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ اس کے لہجے کی سختی اور الفاظ کا استحکام ظاہر کرتا تھا وہ جو کچھ کہہ رہا ہے کر بھی گزرے گا۔ اس کے حالات سن کر مجھے اسے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ میں واقعی اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے طور پر اگر پولیس کو اس معاملے میں متحرک کرتا تو بہتر نتائج کی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن اس صورت میں یہ خدشہ بہرحال موجود تھا کہ فاروقی جیسا مکار شخص پولیس والوں کے کام آ کر اس معاملے کو دبا دیتا۔ میں نے ان تمام عواقب و جوانب کو ذہن میں رکھتے ہوئے شعیب سے پوچھا، تمہارا اور کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے؟ جہانگیر ماموں ہیں، اس نے بتایا۔ یہ جہانگیر کہاں ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ایک پرائیویٹ فرم میں اکاؤنٹنٹ ہیں، اس نے جواب دیا۔ رہائش نارتھ ناظم آباد میں ہے۔ ٹھیک ہے، تم اپنے ماموں کو کسی وقت میرے دفتر بھیج دو۔ میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں تمہارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، جہانگیر ماموں ابو کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ امی کی زندگی میں تو وہ مجبوراً مل لیتے تھے، ان کی وفات کے بعد سے وہ ہمارے گھر نہیں آئے، اور جب سے ابو نے شکیلہ سے شادی کی ہے وہ سخت ناراض ہیں۔ یہ اور بھی اچھی بات ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جی کیا مطلب؟ شعیب الجھن بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، مطلب میں بعد میں سمجھاؤں گا، پہلے تم انہیں میرے دفتر میں بھیجو، اتنا تو کر لو گے نا؟ ہاں ضرور، فون پر ان سے کبھی کبھار میری بات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں نے شعیب سے اس کے اس دوست کا نام پتہ معلوم کیا جس سے ملنے کے لیے وہ اسی علاقے میں آیا تھا۔ فاروقی کے کاروبار اور رہائش کے بارے میں بھی وہ جو کچھ جانتا تھا وہ پوچھ لیا۔ پھر میں اسے رخصت کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل آیا۔ میں چلا جاؤں گا وکیل صاحب، آپ خواہ تکلیف نہ کریں، اس نے بے تکلفی سے کہا۔ میں چاہتا ہوں تم باحفاظت اپنے گھر پہنچو، میں نے کہا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے۔ میری رہائش کے نزدیک اسٹریٹ کے آخری سرے پر 1-2 ٹیکسی والے کھڑے رہتے تھے
وہ مجھے اچھی طرح جانتے تھے۔ آدھی رات کے بعد شعیب کو اکیلے بھیجنا مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ میں نے سوچا اسے کسی جاننے والے کی ٹیکسی میں بٹھا دیتا ہوں تاکہ وہ صحیح سلامت گھر پہنچ جائے۔ شعیب میرے ساتھ قدم بڑھانے لگا۔ آج کل تم فارغ ہو، میرا مشورہ ہے کہ زیادہ وقت گھر کے اندر ہی گزارا کرو۔ تم نے اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ خاصا تشویشناک ہے۔ تمہیں اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں وکیل انکل، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، انکل مجھے لگتا ہے اس فاروقی بدماش نے ابو پر کوئی کالا عمل کروا دی ہے، کوئی بندش وغیرہ۔ یہ خیال تمہارے ذہن میں کیوں آیا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، اب دیکھیں نا، فاروقی کا کہنا ہے کہ اس نے کسی پٹھان سے 10% ماہانہ مارکپ پر 5 لاکھ کا قرضہ لے رکھا تھا، یعنی 50,000 روپے ماہانہ سود پر۔ ٹھیک ہے، اس نے یہ رقم ابو کو یکمشت نہیں دی اور نہ ہی پٹھان سے ایک ساتھ لی ہوگی۔ اگر ہم 5 سال کی مدت کو انتہائی مختصر کر کے 2 سال میں بھی بدل دیں تو سود کی رقم آسمان سے باتیں کرنے لگے گی۔ 50,000 ماہانہ کا مطلب ہے 6 لاکھ سالانہ، اور 2 سال کا سود بنا پورے 12 لاکھ روپے۔ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ فاروقی اتنا بڑا نقصان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یقینی طور پر اس نے کہیں سے کوئی قرض نہیں لے رکھا تھا۔ اس نے ابو کو جو 5 لاکھ روپے دیے وہ اس کی اپنی رقم تھی، اور یہ ڈرامہ رچا کر اس نے ہمارا شاندار بنگلہ بکوا دیا۔ کیا سود والی یہ بات آپ کی سمجھ میں بیٹھ رہی ہے انکل؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ مجھے بھی یہ فاروقی کا کوئی ڈرامہ ہی لگتا ہے، مگر تم نے جو بندش اور کالے عمل والی بات کی ہے اس کی وضاحت نہیں ہو سکی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وکیل انکل میں دراصل یہ کہنا چاہتا ہوں، کتنی موٹی سی اور سامنے کی بات ابو کی عقل میں کیوں نہیں اترتی؟ وہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہے اور مسلسل فاروقی کی حمایت پر کمر بستہ ہے۔ فاروقی کا جادو کیوں ان کے سر چڑھ کر بول رہا ہے؟ تم فی الحال کالے جادو، سفلی اور بندش وغیرہ کے چکر میں نہ پڑو۔ میں نے بڑی نرمی سے اسے سمجھایا، ان کی کوئی حقیقت، اہمیت یا حیثیت نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ فاروقی نے اپنی چپ زبانی اور مکاری کے بل بوتے پر تمہارے ابو کو الو بنا رکھا ہے۔ بہرحال سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فاروقی جیسے کائیاں لوگ سفلی اور بندش کے چکروں میں نہیں پڑتے، انہیں زبان کا استعمال آتا ہے۔ وہ اپنی باتوں سے اس طرح دوسروں کو متاثر کرتے ہیں کہ لگتا ہے انہوں نے جیسے کوئی سحر پھونک دیا ہو۔ تمہارے ابو کو اس عیار شخص کے چنگل سے نکالنے کے لیے بڑی حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ وہ بڑے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے ٹیکسی میں بیٹھا رخصت ہو گیا۔ میں اس کے حالات پر غور کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا۔ مجھے توقع تو یہی تھی کہ شعیب اگلے روز اپنے ماموں کو میرے دفتر بھیج دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ 2-4 دن بعد اس کے معاملے کو بھول گیا۔ اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات میں نان ٹچ معاملات کو یاد رکھنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے 10 روز بعد جب میں اپنے دفتر میں موجود تھا تو میری سیکرٹری نے مجھے بتایا کہ کوئی جہانگیر صاحب مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ اس وقت میں فارغ ہی تھا، لہٰذا سیکرٹری سے کہا، ٹھیک ہے انہیں اندر بھیج دو۔ وہ 40 سال کا ایک فربا شخص تھا، گھنی مونچھیں، سر درمیان سے صاف اور صورت شکل میں عام سا وہ خاصا گھبرایا ہوا اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ میرے اشارے پر جب وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تو میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھتے ہوئے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی جہانگیر صاحب فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کچھ فرمانے کی بجائے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ دیکھنے سے پہلے میں نے پہچان لیا، وہ میرا ہی تعارفی کارڈ تھا۔ میں نے وہ کارڈ جہانگیر سے لے لیا اور ایک مرتبہ پھر سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، وکیل صاحب چند روز پہلے میرے بھانجے نے یہ کارڈ مجھے دیتے ہوئے آپ سے ملنے کو کہا تھا، لیکن افسوس کہ مجھے دیر ہو گئی۔ مجھے اسی روز شعیب کی بات مان لینا چاہیے تھی۔ شعیب کا نام سن کر میرے ذہن میں وہ واقعہ تازہ ہو گیا جب ایک پستہ قامت نوجوان آدھی رات کے بعد میرے بنگلے میں کودا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شعیب کو پیش آمدہ حالات بھی میری یادداشت سے گزرے، اور یہ بھی یاد آ گیا کہ میں نے شعیب سے کہا تھا وہ اپنے ماموں جہانگیر کو میرے پاس بھیجے، اور اس وقت یہی جہانگیر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے۔ آپ کے بھانجے نے مجھے بتایا تھا کسی فاروقی نے اسے بہت تنگ کر رکھا ہے۔ باپ اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہو رہا۔ وکیل صاحب یہ قصہ تو بہت پرانا ہو چکا، جہانگیر قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ میں نے سفساریہ نظر سے اسے دیکھا اور کہا، نیا قصہ کیا ہے؟ شعیب اس وقت تھانے میں بند ہے۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کس جرم میں اسے بند کیا گیا ہے؟ جہانگیر کے انکشاف نے مجھے وقتی طور پر پریشان کر دیا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، شعیب پر قتل کا الزام ہے۔ فاروقی کے قتل کا؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا۔ فاروقی نہیں، اس کی ایجنٹ کے قتل کا۔ ایجنٹ؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے جہانگیر کو دیکھا۔ اس نے بتایا، میں شکیلہ کی بات کر رہا ہوں، باسط کی نئی بیوی۔ میرے استفسار پر جہانگیر نے مجھے آگاہ کیا کہ آج دوپہر کو شکیلہ اپنے بیڈ روم میں مردہ پائی گئی تھی۔ فوزیہ اسکول سے گھر پہنچی تو شکیلہ کی افراتفری شدہ لاش کو دیکھ کر بھونچکا رہ گئی۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ وہ اپنے باپ کو فون کرے، چنانچہ اس نے باسط کی دکان پر فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد باسط اپنے فلیٹ پر تھا۔ اس کے بعد ہی پولیس
کو اطلاع دی گئی۔ پھر 5 بجے کے قریب پولیس نے شعیب کو شکیلہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس وقت وہ متعلقہ تھانے میں بند تھا، کل صبح اسے عدالت میں پیش کیا جانے والا تھا۔ میں ابھی تھانے میں اسے مل کر ہی آ رہا ہوں، جہانگیر بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کا اصرار ہے کہ میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتا دوں، پھر آپ معاملے کو سنبھال لیں گے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی قتل میں ملوث نہیں، لہٰذا آپ اسے باعزت بری کروا لیں گے اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اس نے تھوڑا رک کر امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، باسط تو اس قابل نہیں کہ اس کے معاملات میں کودا جائے، لیکن بھانجے کا رشتہ مجبور کرتا ہے۔ شگفتہ میری اکلوتی بہن تھی اور وہ بڑی قسم پسری میں مری ہے۔ میں شعیب اور فوزیہ کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ اس نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا، پھر زہریلے انداز میں بولا، اچھا ہوا شکیلہ مر گئی، اس کا زندہ رہنا بہت سے زندوں کے لیے خطرناک تھا۔ میں نے کہا، وہ محض مر نہیں گئی بلکہ اسے قتل کیا گیا اور الزام آپ کے بھانجے پر آ رہا ہے۔ گویا وہ جاتے جاتے بھی ایک کو تو لپیٹ ہی گئی۔ وہ ایک دم بےحد گھبراہٹ کا شکار نظر آنے لگا۔ بیگ صاحب، آپ شعیب کے کیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، میں آپ کی فیس اور دیگر اخراجات اٹھانے کو تیار ہوں۔ میرا بھانجا بے گناہ ہے، اس کی بے گناہی کو آپ ہی ثابت کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے جذبات کو سمجھ رہا ہوں جہانگیر صاحب، میں نے رسانیت سے کہا، لیکن اس معاملے میں ایک پیچیدگی ہے۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شعیب کا باپ زندہ ہے اور موجود ہے۔ جب تک وہ اپنے بیٹے کی حمایت سے ہاتھ نہیں کھینچ لیتا، کسی اور کا اس معاملے میں کودنا سمجھ میں نہیں آتا۔ باسط کی بیوی قتل ہوئی ہے اور الزام اس کے بیٹے پر ہے۔ وہ بیچارہ اس وقت بڑی مشکل میں گرفتار ہے۔ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوگا کہ مدعی بن کر بیٹے کو سزا دلوائے یا بیوی کے قتل کو بھول کر بیٹے کو بچائے۔ میرا خیال ہے آپ باسط سے بات کریں، بلکہ اسے میرے دفتر ہی میں لے آئیں۔ میں بھی اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ اپنا پورا زور شعیب کو چھڑانے پر لگا دے تو ہمارے لیے کافی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ میں تو اس کمظرف کے منہ نہیں لگوں گا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ جہانگیر کا اشارہ عبدالباسط کی طرف تھا۔ میں نے کہا، پھر تو معاملہ الجھ جائے گا۔ اس نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں کہ میں پس پردہ رہ کر آپ کے ذریعے شعیب کی رہائی کے لیے کوشش کروں۔ ہاں، ایسا ممکن ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بلکہ آپ کے لیے یہی مناسب ہوگا کہ آپ بیہائنڈ دا سین رہیں۔ میں شعیب کی وکالت کے لیے ایک راہ نکالتا ہوں، لیکن اس سے پہلے زیادہ ضروری یہ ہے کہ میں تھانے جا کر شعیب سے ایک بھرپور ملاقات کروں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ متعلقہ تھانے جانے کو تیار ہوں، جہانگیر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، لیکن آپ نے اس راہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جس پر قدم رکھ کر آپ شعیب کی وکالت کریں گے۔ میں نے بتایا، شعیب ایک عاقل و بالغ لڑکا ہے۔ پچھلے سال اس کا قومی شناختی کارڈ بھی بن چکا ہے۔ وہ ہر قسم کے قانونی معاملات کو بذات خود ٹیکل کر سکتا ہے۔ وہ مجھے اپنا وکیل مقرر کر دے تو پھر سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے، اور وہ ایسا کرنے کا قانونی حق رکھتا ہے۔ اس اقدام کے لیے اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یہی زیادہ مناسب رہے گا وکیل صاحب، جہانگیر نے تائیدی لہجے میں کہا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں شعیب اس وبال سے نکل آئے، چاہے میں پیش پردہ رہوں یا پسے پردہ۔ میں آپ کی فیس سمیت تمام عدالتی اخراجات برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک لائے عمل ترتیب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑی دیر وزٹنگ روم میں بیٹھنا ہوگا۔ میں دفتر سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے ساتھ تھانے چلتا ہوں۔ اگر عبدالباسط سے بھی ملاقات ہو جاتی تو یہ اور بھی اچھا ہوگا، ذرا اس کے موڈ مزاج کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ورنہ پسندیدہ لہجے میں بولا، اگر باسط اکیلا ملا تو ہی اسے بات ہو سکے گی۔ وہ کسی ناپاک حیوان کی اولاد فاروقی کسی دم چھلے کی طرح ہر وقت اس کے ساتھ بندہ رہتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر تلخ الفاظ میں بتانے لگا، جب آج دوپہر میں فوزیہ نے باسط کو فون کر کے شکیلہ کے قتل کے بارے میں بتایا تو اس وقت بھی فاروقی باسط کی دکان پر موجود تھا، پھر وہ اس کے ساتھ ہی گھر بھی چلا آیا۔ یہ بات شعیب کی زبانی مجھے معلوم ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس فاروقی کا بھی کوئی بندوبست کرنا ہی ہوگا، میں نے پرمانی انداز میں کہا۔ جہانگیر میرے چیمبر سے اٹھا اور ویٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھیک 9 بجے رات ہم متعلقہ تھانے پہنچ گئے۔ جہانگیر اپنی موٹر سائیکل پر میری گاڑی کے ساتھ ساتھ آیا تھا۔ میں چند ضروری کاغذات بھی ساتھ رکھ لایا تھا جن پر شعیب کے دستخط کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے شعیب کے ساتھ تھوڑا اور وقت گزارنے کے لیے کون کون سے فارمولے آزما کر پولیس والوں کو رام کیا۔ یہ تذکرہ بارہا کیا جا چکا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب میں تھانے سے نکلا تو نہ صرف ضروری کاغذات پر شعیب کے دستخط لے چکا تھا، بلکہ اس واقعے کے بارے میں بھی مجھے اچھی خاصی معلومات حاصل ہو چکی تھیں۔ میں نے شعیب پر واضح کرتے ہوئے کہا، مجھے امید تو نہیں کہ تمہارا باپ تمہیں کسی قسم کی سزا دلوانے کے لیے کوئی چارہ جوئی کرے، لیکن اگر اس نے مقتولہ بیوی کی محبت کے جوش میں ایسا کوئی قدم اٹھایا بھی تو تم گھبرانا نہیں۔ جہانگیر ماموں تمہاری پست پناہی پر کمر بستہ ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا تھا، میں جانتا ہوں، ماموں کو ہمارا بڑا خیال ہے۔ ہمارا سے اس کی مراد شعیب اور فوزیہ تھی۔ آئندہ روز پولیس کے ریمانڈ کے حصول کے لیے شعیب کو عدالت میں پیش کیا۔ میں ضروری تیاری کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ میں نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میرا خرچہ جہانگیر اٹھا رہا ہے۔
بہرحال عبد الباسط نے معقولیت دکھائی اور میری وکالت پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ وہ بہت ہی اعصاب زدہ اور خستہ حال دکھائی دیتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی اس بات کا خواہاں تھا کہ کسی طرح شعیب کو اس معاملے سے نجات مل جائے، اور اس کا عین فطری رد عمل تھا۔ اس کی تسلی کے لیے میں نے کہہ دیا، میں شعیب کے ایک انتہائی گہرے دوست کا انکل ہوں اور کم سے کم فیس پر کیس لڑنے کو تیار ہوں۔ اس نے کئی مرتبہ میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے ادھر ادھر سے سن گن لے کر فاروقی کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی، اور مجھے پتہ چلا کہ وہ اس روز عدالت میں موجود نہیں تھا۔ میں نے عبد الباسط سے فیس والی بات محض اس لیے کہی تھی کہ اسے کسی قسم کا شک نہ ہو، ورنہ میں نے سوچا تھا وہ تھوڑی بہت رقم میں بعد میں اسے لوٹا دوں گا۔ اس روز میں نے شعیب کی ضمانت کروانے کے لیے بہت زور مارا، لیکن مجھے اس مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی۔ عدالت نے 7 دن کی ریمانڈ پر ملزم شعیب کو پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کیس کے بارے میں آپ کو اہم باتیں بتاتا چلوں، تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ ابتدائی کارروائی ٹیکنیکل اور بور قسم کی تھی، لہٰذا میں اس کارروائی کو گول کرتا ہوں۔ یہاں پر میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور استغاثہ کا ذکر بھی ضرور کروں گا۔ مقتولہ شکیلہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی موت 28 اکتوبر کی دوپہر 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب دم گھٹنا بتایا گیا تھا۔ مقتولہ کی گردن کو اتنی شدت سے دبایا گیا کہ سانس کی آمد و شد کا سلسلہ موقوف ہو کر رہ گیا۔ ازیں علاوہ مقتولہ کا چہرہ بری طرح زخمی ملا تھا۔ یہ زخم کسی تیز دھار آلے کی مدد سے لگائے گئے تھے۔ تعداد میں وہ کم و بیش 8 کٹ تھے۔ زخموں کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا قاتل مقتولہ کے لیے اپنے دل میں شدید نفرت رکھتا تھا۔ رپورٹ میں یہ واضح تھا کہ مقتولہ کے چہرے کو اس کی موت کے بعد بگاڑا گیا تھا۔ واقعاتی شہادتیں جائے وقوع پر اچھی خاصی افراتفری کی نشاندہی کرتی تھی۔ مذکورہ بیڈ روم میں ابتری کے آثار تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہاں عظیم و شان دھما چوکڑی ڈالی گئی ہو۔ مقتولہ کا لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ملا تھا، جیسے اس نے خود کو بچانے کے لیے شدید چارہ جوئی کی ہو، اور اسی تگ و دو میں اس کا لباس پھٹتا چلا گیا۔ استغاثہ کے مطابق ملزم مقتولہ سے بے حد نفرت کرتا تھا، جیسا کہ عام طور پر جوان اولاد سوتیلی ماؤں سے کرتی ہے۔ شکیلہ کے اس گھر میں آنے کے بعد باپ بچوں سے دور ہو گیا تھا، اور بالکل فطری بات تھی۔ عبد الباسط اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ مصروف ہوا تو بچوں کو اس سے شکایات پیدا ہو گئیں۔ انہیں یوں محسوس ہوا سوتیلی ماں نے ان کا باپ چھین لیا ہو۔ جوانی میں خون کن پٹیوں پر ٹھوکریں مارتا ہے، اور شعیب جوان ہونے کے ساتھ ساتھ خاصا جوشیلا اور جذباتی بھی واقع ہوا تھا۔ وہ مقتولہ کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھنے لگا۔ ان کے درمیان اٹھتے بیٹھتے جھڑپیں ہونے لگیں، اور ایک موقع پر ملزم نے تیش میں آ کر مقتولہ پر چاقو بھی تان لیا تھا اور کوئی خطرناک دھمکی بھی دی تھی۔ ملزم کو زیادہ غصہ اور افسوس اس بات کا تھا کہ اس کی سرد و گرم جنگ میں باپ اپنی بیوی یعنی ملزم کی سوتیلی ماں کی حمایت کرتا تھا۔ استغاثہ کے مطابق جب ملزم کو یہ یقین ہو گیا کہ سوتیلی ماں کے خلاف باپ اس کی ایک نہیں سنے گا، تو اس نے مقتولہ سے ایک بھیانک انتقام لینے کا منصوبہ بنایا۔ وہ موقع کی طاق میں رہا، بالآخر 28 اکتوبر کی دوپہر اسے یہ موقع ہاتھ لگ گیا۔ بیکار ہونے کے بعد عبد الباسط بے بس نہیں رہا تھا۔ جب گاڑی بک گئی تو وہ بسوں اور ویگنوں میں سفر کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ گھر سے دکان جانے کے لیے بھی بس وغیرہ ہی استعمال کرتا تھا، لہٰذا تھوڑا جلدی ہی نکلتا۔ وقوعہ کے روز وہ لگ بھگ 10 بجے گھر سے روانہ ہوا۔ اس سے پہلے فوزیہ اسکول جا چکی تھی۔ باسط کے جانے کے بعد ملزم اور مقتولہ گھر میں رہ گئے۔ ملزم ان دنوں فارغ تھا اور ناشتہ کر کے آوارہ گردی کے لیے نکل جاتا تھا۔ باپ اور بیٹے میں اٹھ کھڑے ہونے والے سنگین اختلافات کے باعث دونوں میں برائے نام بات چیت رہ گئی تھی، لہٰذا باسط ملزم کے صبح سے گئے اور آدھی رات کو واپس آنے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ جب ملزم رات گئے لوٹتا تو فوزیہ اس کے لیے دروازہ کھول دیتی۔ دونوں بہن بھائیوں میں ایکا تھا۔ استغاثہ کے مطابق وقوعہ کے روز یعنی 28 اکتوبر کو ملزم خلاف معمول ناشتے کے بعد گھر سے روانہ نہیں ہوا اور اپنے کمرے میں موجود رہا۔ اس فلیٹ میں 3 بیڈ روم تھے، ایک باسط اینڈ کمپنی کے قبضے میں تھا اور باقی 2 دونوں بہن بھائی کے استعمال میں تھے۔ ڈرائنگ روم کو سب مل جل کر استعمال کرتے تھے، جیسا کہ عام گھروں میں ہوتا ہے۔ وقوعہ کے روز ملزم اپنے باپ کے جانے کا انتظار کرتا رہا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ عبد الباسط اپنی دکان پر پہنچ گیا ہوگا تو وہ اپنے بیڈ روم سے نکل کر مقتولہ کے بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ آج وہ مقتولہ کو کسی عبرت ناک انجام سے دوچار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ استغاثہ نے تو یہاں تک دعویٰ کیا تھا کہ اس روز ملزم اپنی سوتیلی ماں پر مجرمانہ حملے کا منصوبہ بنا کر اس کے بیڈ روم میں گھسا تھا، لیکن مقتولہ نے بھرپور جدوجہد کے بعد اس کی مذموم کوشش ناکامیاب بنا دی۔ اسی مدافعت اور مزاحمت میں اس کا لباس بھی پھٹتا چلا گیا۔ ملزم نے جب دیکھا کہ مقتولہ کسی بھی طور زیر ہونے کا نام نہیں لے رہی تو اس کا جنون نقطۂ عروج پر پہنچ گیا۔ اپنے مقصد میں ناکامیابی نے اسے ایک ہیجان، ایک وحشت میں مبتلا کر دیا تھا۔
اس کی سمجھ میں اور کچھ نہ آیا تو اس نے اسی جنونی کیفیت میں مقتولہ کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی بربریت پر بھی اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی اور اس نے مزید درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقتولہ کے چہرے پر کسی تیز دھار آلے کے کٹ لگا کر اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ عذابات ملزم کے بیڈ روم سے وہ خون آلود چاقو بھی برآمد کر لیا گیا جس کی مدد سے ملزم نے مقتولہ کے چہرے کی بے حرمتی کی تھی۔ یہ استغاثہ کی رپورٹ تھی اور ظاہر ہے جانبدارانہ تھی۔ اس دعوے میں میرے موکل کو پھانسی پر لٹکانے کا مکمل مسالہ موجود تھا اور مجھے ان حالات میں ملزم شعیب کو اس طرح بچانا تھا جیسے نہایت ہی صفائی کے ساتھ مکھن کے اندر سے بال کو کھینچ کر باہر نکالا جاتا ہے۔ ایک بات کا میں ذکر کرنا بھول گیا اور وہ یہ کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کسی قسم کے مجرمانہ حملے کا شکار ہونے سے محفوظ رہی تھی اور یہ پوائنٹ کسی حد تک میرے موکل کی حمایت میں جاتا تھا۔ منظر اسی عدالت کا تھا۔ اکیوزڈ باکس میں میرا موکل سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلی مرتبہ پولیس اور عدالت سے واسطہ پڑا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا شعیب خاصا اولوالعزم لڑکا تھا۔ اس پر میرے ہمت بڑھانے نے اسے اور بھی مضبوط اور پرسکون بنا دیا تھا۔ پھر ایک شے ہوتی ہے یقین۔ شعیب کو اپنی بے گناہی کا 101% یقین تھا اور اس کے سکون و اعتماد کا سب سے بڑا سبب بھی یہی تھا۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی اور ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا طویل بیان ریکارڈ کیا گیا جس میں اس نے اپنے خاندانی پس منظر، والدہ کی طویل بیماری کے بعد موت، انکل فاروقی کا گھناؤنا کردار، مقتولہ کی اس گھر میں آمد اور باپ کے بدلتے ہوئے رویوں کا تذکرہ کیا۔ ایک طرح سے اس نے اس کیس کے بیک گراؤنڈ کو اجاگر کر کے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ ملزم کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ اپنی جگہ سے ہلا اور جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد ملزم والے کٹہرے کے پاس آ گیا۔ وہ چند لمحات تک خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم اپنی سوتیلی ماں یعنی شکیلہ سے شدید نفرت کرتے تھے؟ ہاں، یہ سچ ہے، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور میں نے اس نفرت کے محرکات کا تفصیلی ذکر بھی کیا ہے۔ وہ عورت جن حالات میں ہم پر مسلط کی گئی تھی اس کے نتیجے میں ہم مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ہم سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وکیل استغاثہ نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ میں اور میری بہن فوزیہ، ملزم نے جواب دیا۔ کیا تمہاری بہن فوزیہ بھی مقتولہ سے اتنی ہی نفرت کرتی تھی؟ ڈیفینیٹلی، وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ کیا تمہاری بہن اس نفرت کا اظہار بھی کیا کرتی تھی؟ فوزیہ ایک خاموش طبع لڑکی ہے، ملزم نے بتایا۔ وہ ڈھکے چھپے انداز میں اپنی ناپسندیدگی ظاہر کرتی رہتی تھی، مگر اس عورت کے سامنے آ کر کبھی اس نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا، اور اس کی کسر تم نے پوری کر دی۔ وکیل استغاثہ نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر وہ اس میز کی طرف بڑھ گیا جہاں سلوفن بیگ میں ایک تیز دھار خون آلود چاقو رکھا تھا۔ چاقو کی دھار اور پھل پر موجود خون سوکھ کر سیاہ رنگت اختیار کر چکا تھا۔ وکیل استغاثہ نے مذکورہ بیگ اٹھا لیا اور واپس ملزم کے پاس آ گیا، پھر سلوفن بیگ کو میرے موکل کی آنکھوں کے سامنے جلاتے ہوئے پوچھا، کیا تم اس چاقو کو پہچانتے ہو؟ جی ہاں، یہ میرا چاقو ہے، ملزم نے کسی قسم کی گھبراہٹ ظاہر کیے بغیر جواب دیا۔ چاقو کو پہچان لیا ہے تو یہ بھی بتا دو اس کی دھار پر جمع ہوا خون کس کا ہے؟ میں نہیں جانتا، ملزم نے کندھے اچکائے۔ سنا ہے اس چاقو کی مدد سے اس عورت کے چہرے کو بنانے سنوارنے کی کوشش کی گئی تھی، لہٰذا یہ خون اسی کا ہوگا۔ بات کے اختتام تک اس کا لہجہ انتہائی کڑوا ہو گیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے گھور کر اسے دیکھا اور معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تم نے بالکل درست سنا ہے، چاقو کے پھل پر خشک ہو جانے والا یہ خون واقعی اسی عورت کا ہے جو تمہاری سوتیلی ماں اور اس کیس میں مقتولہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور یہ تصدیق میں نہیں کر رہا، بلکہ چاقو کے لیبارٹری ٹیسٹ نے اس حقیقت کو آشکار کیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ فنگر پرنٹس ٹیسٹ کے مطابق اس چاقو کے دستے پر تمہاری انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ وکیل استغاثہ اتنا کہہ کر رکا اور ملزم کے کسی شدید رد عمل کا انتظار کرنے لگا، لیکن میرے موکل نے انتہائی بے پروائیانہ انداز میں کہا، ظاہر ہے یہ میرا چاقو ہے، اس کے دستے پر میری ہی انگلیوں کے نشانات ہونا چاہیے۔ پولیس نے یہ چاقو تمہارے بیڈ روم سے برآمد کیا ہے۔ میں ایک بار پھر یہی کہوں گا، میرے چاقو کو میرے بیڈ روم ہی سے برآمد ہونا چاہیے۔ ملزم کے اس غیر متزلزل اور جاندار انداز نے وکیل استغاثہ کے چہرے پر جھیمپ کے آثار پیدا کر دیے۔ اگلے ہی لمحے یہ جھیمپ غصے میں بدل گئی اور اس نے قدرے ترش لہجے میں دریافت کیا، کیا تم اس بات سے انکار کرو گے کہ وقوعہ سے 2 روز قبل یعنی 26 اکتوبر کی رات کو مقتولہ سے تمہارا شدید جھگڑا ہوا تھا اور تم نے طیش میں آ کر چاقو نکال لیا تھا؟ ہاں، یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تم نے یہی چاقو اپنی سوتیلی ماں پر تانا تھا نا؟ جی ہاں، وہ یہی چاقو تھا، اور تمہیں یاد ہوگا اس موقع پر تم نے مقتولہ کو ایک سنگین دھمکی بھی دی تھی۔ ہاں، اس وقت میں شدید غصے میں تھا، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابو اسی وقت گھر میں داخل ہوئے اور وہ جھگڑا رفع دفع ہو گیا۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر اس وقت تمہارا باپ موقع پر نہ پہنچتا
تو تم اپنی دھمکی پر عمل کرنے میں ایک لمحے کی دیر نہ کرتے؟ وکیل سگاسا نے نکیلے انداز میں استفسار کیا۔ میں اس بارے میں وقت گزرنے کے بعد کچھ نہیں بتا سکتا۔ معزز عدالت کو اپنی سنگین دھمکی کے بارے میں تو بتا سکتے ہو۔ وکیل سگاسا نے تنزیہ نظر سے ملزم کو دیکھا۔ تھوڑے تامل اور تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد ملزم نے وکیل سگاسا کی فرمائش پوری کر دی۔ مذکورہ رات کو اپنے موکل نے مقتولہ کو مجھے مانا حملے اور جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ یہ اس کا ایک وقتی اشتعال تھا جو اس وقت استغاثہ اس کے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ بہرحال یہاں تک پہنچنے کے بعد وکیل استغاثہ نے سوال و جواب کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ اپنی باری پر میں اپنے موکل کے قریب آیا اور پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ وقوع کے روز تم کتنے بجے گھر سے نکلے تھے؟ اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ وہ جلدی سے بولا۔ اس روز میں ٹھیک 10:30 بجے گھر سے نکل گیا تھا۔ جب تم گھر سے رخصت ہوئے تو اس وقت گھر میں اور کون کون تھا؟ صرف وہی عورت۔ تمہارا اشارہ مقتولہ کی جانب ہے؟ جی ہاں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، مذکورہ روز تمہاری واپسی کتنے بجے ہوئی تھی؟ لگ بھگ 5 بجے شام، اس نے جواب دیا۔ تم تو صبح کے گئے عموماً رات کو دیر سے گھر لوٹتے تھے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ اس دن تم جلدی واپس کیوں آ گئے؟ ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، دراصل میں اپنا چاقو لینے گھر آیا تھا۔ ہم 3 دوستوں میں چھوٹے پرندوں کے شکار کا پروگرام بن گیا تھا۔ میرے ایک دوست کے پاس چھرے والی بندوق ہے۔ دوسرے دوست نے کہا پرندہ جب چھرا کھا کر زمین پر گرتا ہے تو اسے فوراً ذبح کر لینا چاہیے۔ میں انہوں نے بتایا میرے پاس گھر میں ایک تیز دھار چاقو موجود ہے۔ انہوں نے کہا میں گھر سے وہ چاقو لے آؤں اور اسی مقصد کے لیے میں شام 5 بجے گھر لوٹا تھا۔ کیا تم اپنے ان 2 دوستوں کے نام معزز عدالت کے ریکارڈ پر لانا پسند کرو گے؟ وحید اور ابرار، ملزم نے بتایا۔ میں نے پوچھا، ان میں سے چھرے والی بندوق کس کے پاس ہے؟ وحید کے پاس، اس نے جواب دیا۔ ان دونوں کی رہائش کہاں ہے؟ وحید تو گلشن اقبال ہی میں رہتا ہے، اس نے کہا، جبکہ ابرار کا گھر PIB کالونی میں ہے۔ کیا وہ دونوں تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے عدالت میں آ جائیں گے؟ ہاں ایم شور۔ اوکے، میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور کہا، اب تم اپنے شکار کے بارے میں بتاؤ۔ اس روز تم لوگوں نے کتنے معصوم پرندے پھڑکائے تھے؟ یہ سوال میں نے جان بوجھ کر کیا تھا، حالانکہ میں حقیقت حال سے بخوبی آگاہ تھا۔ میرا ہمیشہ سے یہ انداز رہا ہے، کبھی کسی مسئلے کو خود پر طاری نہ کرو، اور یہی رویہ میں اپنے موکلین اور موکلات کے ساتھ بھی اپناتا رہا ہوں۔ ماجرا کے دوران میں ان سے ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہوں تاکہ وہ ذہنی طور پر حشاش بشاش رہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چھیڑ چھاڑ اور اٹکیلیاں تفریح کے زمرے میں آتی ہیں، اور تفریح بہرحال انسان کو ذہنی اور جسمانی تازگی سے سرفراز کرتی ہے۔ صحت مند دماغ کسی صحت مند جسم ہی میں رہ سکتا ہے، اور دماغ کی صحت روح کے توانا ہونے کی ضمانت ہے۔ ملزم نے چونک کر مجھے دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، جناب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ شکار کی تو اس روز نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ پھر کہاں کے پرندے اور کہاں کا انہیں پھڑکانا؟ کیوں بھائی؟ میں نے اپنا انداز جاری رکھا، شکار کی نوبت کیوں نہیں آئی تھی؟ جناب گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی مجھے پولیس نے گھیر لیا تھا۔ وہ لوگ اپارٹمنٹس بلڈنگ کے نیچے ہی مورچے لگائے کھڑے تھے۔ اوہ، میں نے تعصب بھرے انداز میں ایک گہری سانس لی، تمہاری تو ساری تفریح ہی غارت ہو کر رہ گئی ہوگی۔ اور نہیں تو کیا، وہ بدمزہ سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ اسی غارت گری کا نتیجہ ہے کہ میں اس وقت ایک ملزم کی حیثیت سے یہاں سر جھکائے کھڑا ہوں۔ ویری سیڈ، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ ہم تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر میرے سوالات کے جوابات دینا۔ وہ ہمتن گوش ہو کر بڑی سنجیدگی سے مجھے تکنے لگا۔ میں چند لمحے گہری نظر سے اسے دیکھتا رہا، پھر کہا، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے روبرو بیان کیا گیا ہے، وقوع سے صرف 2 دن پہلے 26 اکتوبر کی رات مقتولہ سے تمہارا شدید نوعیت کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو یہ جھگڑا کتنے بجے ہوا تھا؟ 6:30 سے 7 بجے کے درمیان، یعنی رات کے آغاز ہی میں۔ اکتوبر میں کم و بیش 6:30 بجے سورج غروب ہوتا ہے۔ آپ کا اندازہ درست ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ میں نے پوچھا، اس وقت تم دونوں کے علاوہ گھر میں اور کون موجود تھا؟ میری چھوٹی بہن فوزیہ۔ کیا فوزیہ نے تم دونوں کے بیچ نپٹاؤ یا سلجھاؤ کی کوئی کوشش کی؟ اس ہنگامے نے فوزیہ کو سہما دیا تھا، میرے موکل نے بتایا۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا اور دبک کر بیٹھ گئی۔ غالباً تم لوگوں کا پھڈا عبدالباسط کی آمد پر ختم ہوا تھا۔ جی ہاں، ابو نے آ کر وہ ہنگامہ بند کروایا تھا۔ تمہارے ابو اس وقت کہاں سے آئے تھے؟ اپنی دکان سے۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے معنی خیز نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا اور دوبارہ ملزم کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے جرح کے سلسلے کو جاری رکھا۔ ملزم شعیب، معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ مذکورہ روز یعنی 26 اکتوبر کی رات بلکہ شام مقتولہ سے کس بات پر تمہارا جھگڑا ہوا تھا؟ میں نے اس عورت کی حرکتوں پر اسے سرزنش کی اور وہ میری بات سنتے ہی چراغ پا ہو گئی، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ پھر ہمارے درمیان جھگڑا بڑھتا چلا گیا اور نتیجے کے طور پر میں نے تیش میں آ کر چاقو نکال لیا۔ غصے میں اسے وہ سنگین دھمکی دے ڈالی۔ تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ نے جس کا ذکر کیا، سمجھ لے وہ میرا وقتی اشتعال تھا۔
حقیقت میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میں نے اس کی مجرمانہ حملے والی سنگین دھمکی کا ذکر گول کر دیا اور ملزم سے پوچھا، تم نے ابھی معزز عدالت کے روبرو بتایا کہ اس جھگڑے کی وجہ مقتولہ کی حرکات تھی جن کے بارے میں تم نے اسے باز پرس کی تھی؟ ذرا میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا۔ ہاں، میرا پوچھنا ہی غضب ہو گیا تھا۔ وہ بولی، تم کون ہوتے ہو مجھ پر نظر رکھنے والے؟ میں تمہاری نہیں، تمہارے باپ کی بیوی ہوں۔ یہ سوال کرنے کا حق میرے شوہر کو ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا، اب ان حرکات کے بارے میں بھی بتا دو۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں انداز اور زاویے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہر وکیل اپنے مطلب اور فائدے کے نکات کو اجاگر کرتا ہے اور مخالفانہ اور نقصان دہ امور کو تاریک کنویں میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ملزم نے میرے سوال کے جواب میں مقتولہ کا کچا چٹھا کھول کر بیان کر دیا۔ شعیب جب یہ سب بیان کر چکا تو میں نے سوال کیا، تمہارے والد نے اس روز تم دونوں کو ٹھنڈا کر کے معاملہ رفع دفع کرا دیا، اس کے بعد تم نے اس چاقو کا کیا کیا؟ کرنا کیا تھا؟ میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا واپس۔ کیا یہ چاقو ہر وقت تمہارے پاس رہتا ہے؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور قطعیت سے بولا، یہ چاقو میرے کمرے میں رکھا ہوتا ہے۔ کمرے میں کس جگہ؟ بیڈ سائڈ کی دراز میں۔ کیا مذکورہ روز بھی تم نے چاقو کو اسی دراز میں رکھا تھا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، مذکورہ دراز میں کوئی لاک وغیرہ بھی لگا ہوا ہے؟ جی نہیں۔ تم گھر سے باہر جاتے وقت اپنے کمرے کو لاک کرتے ہو؟ اس نے ایک مرتبہ پھر نفی میں جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تمہاری غیر موجودگی میں کوئی بھی کمرے میں داخل ہو سکتا ہے۔ کیا 26 اکتوبر کے بعد سے تمہیں چاقو کی ضرورت پیش آئی؟ 28 اکتوبر کو جب ہم تینوں دوست شکار پر جا رہے تھے۔ گویا 26 اور 28 اکتوبر کے درمیان نہیں؟ جی نہیں۔ اس کا مطلب ہے تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ان 2 دنوں کے دوران میں چاقو مذکورہ دراز کے اندر موجود تھا یا نہیں؟ میں نے تیز آواز میں ایک امکان ظاہر کیا۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں چاقو کی موجودگی یا غیر موجودگی کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے استفسار کیا، افراد خانہ کے علاوہ تمہارے گھر میں اور کس شخص کا زیادہ آنا جانا ہے؟ انکل فاروق کی، اس نے اٹل لہجے میں جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ فوزیہ 15 سال کی ایک ساملی سلونی لڑکی تھی۔ وہ میٹرک کی طالبہ تھی۔ گواہوں والے کٹہرے میں کھڑی وہ سہمی ہوئی نظر سے ایک ایک چہرے کو تک رہی تھی۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو اس کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ پھر وکیل ثقافت جرا کے لیے اس کے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مس فوزیہ، اس نے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے تمہارا بھائی اور اس مقدمے کا ملزم شعیب مقتولہ یعنی تمہاری سوتیلی ماں سے شدید نفرت کرتا تھا؟ فوزیہ نے ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں جواب دیا، جی ہاں، یہ سچ ہے۔ اور تم؟ میں بھی شکیلہ کو پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ ملزم خاصا گستاخ اور خودسر لڑکا ہے۔ وکیل استغاثہ نے خاص زاویے سے وار کیا۔ بزرگوں کا احترام اسے چھو کر نہیں گزرا۔ سوتیلی ماں تو رہی ایک طرف، وہ تو اپنے سگے باپ کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ باپ بیٹے کے درمیان کئی شدید جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں اور گزشتہ کچھ عرصے سے ان میں بول چال بھی بند ہے۔ وکیل استغاثہ گواہ کو اس انداز سے گھس رہا تھا کہ میرے موکل کی ذات منفی بن کر ابھرے۔ فوزیہ نے تھوک نگل کر حلق تر کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، ہاں، یہ حقیقت ہے کہ جب سے ابو نے دوسری شادی کی ہے، شعیب ان سے کھچا کھچا رہنے لگا تھا۔ شکیلہ کے حوالے سے ان میں تلق کلامی بھی ہوتی رہتی تھی۔ بہرحال یہ شعیب کا ایک خاص رد عمل تھا، ورنہ عام حالات میں وہ صلح جو اور امن پسند ہے۔ آج تک ہم بہن بھائی میں کوئی بڑا کلیش نہیں ہوا۔ فوزیہ، معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے تمہارے ابو کا مقتولہ کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ وکیل استغاثہ نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، بالکل نارمل، فوزیہ نے جواب دیا۔ اور مقتولہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بھی ابو کے ساتھ ٹھیک ہی تھی، یعنی ان دونوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ وکیل استغاثہ نے فاتحانہ نظر سے میری جانب دیکھا اور جرا ختم کر دی۔ اپنی باری پر جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں فوزیہ والے کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں چند لمحے نرم نگاہ سے فوزیہ کے حال و حت کا جائزہ لیتا رہا، پھر مہربان لہجے میں اسے مخاطب کیا، فوزیہ بیٹی، آج کل تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں جرا کا آغاز کیا تھا، جو کہ میرا مخصوص سٹائل بھی ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، آج کل سب کچھ ڈسٹرب ہو کر رہ گیا ہے۔ ہونا بھی چاہیے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ بہرحال تمہاری اسکول ٹائمنگ کیا ہے؟ اس نے بتایا، میں روزانہ صبح 8 بجے گھر سے نکلتی ہوں اور دوپہر 2 بجے تک میری واپسی ہوتی ہے۔ میں نے رسانیت سے کہا، کیا وقوع کے روز یعنی 28 اکتوبر کو بھی تم اسکول جانے کے لیے صبح 8 بجے ہی گھر سے نکلی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے استفسار کیا، اس وقت گھر میں اور کون کون موجود تھا؟ سبھی تھے۔ سبھی کون؟ ابو، شکیلہ اور شعیب۔ فوزیہ نے ایک مرتبہ پھر مقتولہ کو امی، ممی یا ماں نہیں کہا۔ یہی حال شعیب کا بھی تھا۔ یہ انداز بڑے واضح طور پر بتاتا تھا وہ دونوں بہن بھائی اپنی سوتیلی ماں کے لیے کس قسم کے جذبات رکھتے تھے۔ میں نے جرا کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے سوال کیا،
فوزیہ بیٹی، وقوع کے روز جب تم اسکول سے واپس آئیں تو گھر میں کون کون موجود تھا؟ میرے طرز تہاتب نے فوزیہ کو حوصلہ دیا تھا۔ میں بڑی نرمی سے اسے بیٹی کہہ کر پکارا تھا، جس کے سبب وہ بڑی پراعتماد نظر آنے لگی، ورنہ ابتدا میں وہ بڑی ڈری سہمی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ سچ ہے کہ الفاظ میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ منفی الفاظ کی تاثیر تحریبی اور مثبت الفاظ کا اثر تعمیری ہوتا ہے۔ کاش دنیا بھر کے انسان تعمیری اور مثبت انداز میں سوچنے لگے۔ میرے سوال کے جواب میں فوزیہ نے بتایا، کوئی بھی نہیں تھا سوائے شکیلہ کے، اور وہ اپنے بیڈ روم میں مردہ پڑی تھی۔ کیا 28 اکتوبر کو بھی تم 2 بجے دوپہر ہی واپس آئی تھی؟ جی ہاں، چند منٹ کے فرق سے لگ بھگ یہی وقت تھا۔ تم نے اس روز گھر کے اندر کیا دیکھا؟ وہ جواب دیتے ہوئے بولی، میں نے حسب معمول گھنٹی بجائی اور انتظار کرنے لگی کہ دروازہ کھلے۔ میری واپسی پر گھر میں عموماً شکیلہ ہی ہوتی تھی اور وہی دروازہ کھولتی تھی۔ اس دن جب 3 مرتبہ گھنٹی بجانے پر بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تو مجھے بے حد تشویش ہوئی۔ پہلے میں یہی سمجھی تھی کہ شاید شکیلہ واش روم وغیرہ میں نہ ہو، لیکن جب مجھے دروازے پر کھڑے 10 منٹ گزر گئے تو میں نے دروازے کے ہینڈل کو گھما دیا۔ یہ میرا ایک غیر ارادی اور اضطراری عمل تھا، اور اس عمل کے رد عمل نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ ہینڈل گھومتے ہی دروازہ کھل گیا۔ میں نے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کیا اور سیدھی اپنے کمرے میں پہنچی۔ میں بیگ کو اس کی مخصوص جگہ پر رکھ کر فارغ ہوئی تھی کہ مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ میں اس احساس کو کوئی نام نہ دے سکی، بس مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گھر کے اندر کوئی گڑبڑ ہے۔ دروازہ کھلا پا کر مجھے جو حیرت ہوئی تھی وہ یک بیک گہری تشویش میں بدل گئی، اور یہی تشویش بے ساختہ مجھے شکیلہ کے کمرے تک لے گئی۔ لاشعوری طور پر شاید میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس گھر میں واقعی کوئی گڑبڑ ہے تو وہ یقیناً شکیلہ کے ساتھ ہوگی، کیونکہ اس وقت گھر میں شکیلہ کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں اس کے بیڈ روم میں پہنچی اور پھر وہاں کے منظر نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ وہ ایک جھجری لے کر خاموش ہو گئی۔ بیٹی، میں نے اسے حوصلہ دینے والے محبت بھرے لہجے میں پکارا، اپنے ذہن پر زور دو اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ بتاؤ کہ تم نے مقتولہ کے بیڈ روم میں کیا منظر دیکھا تھا۔ اس نے تھوڑا تأمل کیا، پھر مضبوط لہجے میں بولی، کمرے میں خصوصاً بیڈ پر بڑی افراتفری کے آثار تھے۔ شکیلہ کا لباس جگہ جگہ سے پٹا ہوا تھا اور اس کے چہرے کی حالت۔ اس نے ایک مرتبہ پھر جھجھری لی اور بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے بڑی فرصت میں بیٹھ کر اس کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے ایسا بھیانک منظر اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کسی نے بے انتہا صفاقی اور بربریت کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ شکیلہ کے چہرے کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے سے پہلے گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو میں نے استفساری انداز میں کہا، فوزیہ بیٹی، تم نے وقوع کے روز مقتولہ کے بیڈ روم میں جو کچھ دیکھا، اس تمام تر کی ذمہ داری استغاثہ نے تمہارے بھائی شعیب پر ڈالی ہے، اور اسی سبب وہ ایک ملزم کی حیثیت سے اس وقت کٹہرے میں کھڑا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے تم ابھی ایسا سمجھتی ہو کہ یہ سب شعیب کا کیا دھرا ہو سکتا ہے یا کیا دھرا ہے؟ نہیں، اس نے قطعیت سے نفی میں گردن ہلائی۔ بھائی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ تمہارے خیال میں ایسا کون کر سکتا؟ میں اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتی۔ ٹھیک ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا، پھر زاویہ سوالات میں تھوڑی سی تبدیلی لاتے ہوئے پوچھا، وقوع کے روز تم نے مقتولہ کے بیڈ روم میں جو اندھوناک منظر دیکھا، اس نے تمہارے اعصاب کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ میں نے رک کر فوزیہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی تو میں نے مزید کہا، اس اعصاب شکنی کی کیفیت میں تم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ میں اس وقت بے حد گھبرائی ہوئی تھی، فوزیہ نے جواب دیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں نے فوراً ابو کو فون کر دیا، پھر اپنے کمرے میں دبک کر رونے لگی۔ تم نے اپنے ابو کو کیا بتایا تھا؟ میں نے کہا تھا شکیلہ اپنے بیڈ روم میں مردہ پڑی ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہاری سوتیلی ماں دنیا میں باقی نہیں رہی تھی؟ یہ محض میرا ایک اندازہ تھا جو میں نے اس کی حالت کے پیش نظر قائم کیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اور عذابات میرا یہ اندازہ درست بھی ثابت ہوا۔ میں نے سوال کیا، تم نے لگ بھگ کتنے بجے اپنے ابو کو فون پر اس واقعے کی اطلاع دی تھی؟ 2:15 بجے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تمہارے ابو گھر کب پہنچے تھے؟ اس وقت 3 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ کیا وہ اکیلے ہی گھر آئے تھے؟ نہیں، ان کے ساتھ انکل فاروقی بھی تھے۔ وہی انکل فاروقی نا جو تمہارے ابو کے گہرے دوست ہیں؟ میں نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور بولی، ہاں وہی۔ اس کے انداز نے واضح کر دیا کہ شعیب کی طرح وہ بھی زاہد فاروقی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے اپنی جیرا کو ایک نئے زاویے سے آشنا کرتے ہوئے فوزیہ سے استفسار کیا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی بیٹی، فاروقی تمہارے باپ کا بڑا گہرا دوست ہے، پھر شعیب اسے نفرت کیوں کرتا تھا؟ شعیب کا خیال ہے انکل فاروقی ہمارے باپ کا دوست نہیں بلکہ ایک خطرناک دشمن ہے، جس نے دوستی کی آڑ میں ہمیشہ ابو کو نقصان ہی پہنچایا ہے۔ لیکن ابو شعیب کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔
اور باپ بیٹے میں یہی نکتہ جھگڑے کا باعث ہے۔ ہمارے ابو انکل فاروقی کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے۔ کیا تم اپنے بھائی کے خیالات سے اتفاق کرتی ہو؟ میرا خیال ہے بھائی کا موقف بالکل درست ہے۔ میں نے سنا ہے تمہارے باپ نے زاہد فاروقی ہی کی ایما پر شکیلہ سے شادی کی تھی۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے کہ ایسی وجہ سے ملزم مقتولہ سے بھی نفرت کرنے لگا تھا۔ ہاں، ایک وجہ یہ بھی تھی، اور اس کے علاوہ میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مطلب یہی تھا کہ اس کے علاوہ اور کون کون سی وجوہات ہیں؟ فوزیہ فوراً میرے مطلب کی تہہ تک پہنچ گئی اور نہایت ہی پرسکون لہجے میں بولی، شعیب کے شکیلہ سے نفرت کرنے کا سب سے بڑا سبب اس کے لچھن تھے۔ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے فوزیہ کا لہجہ انتہائی زہریلا ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، بس اس لفظ لچھن کی وضاحت بھی کر دو۔ اس نے گہری اور بوجھل سانس خارج کر بتایا کہ ان کے سوتیلی ماں کے انداز و اعتبار درست نہیں تھے۔ وہ بند سنور کر اکثر دروازے پر کھڑی رہتی اور یہی بات شعیب کو قطعی ناپسند تھی۔ اس کے دوستوں نے کئی مرتبہ اس حوالے سے شعیب کو شرمندہ بھی کیا تھا۔ شکیلہ کے طور طریقے خاندانی اور معزز لوگوں والے نہیں تھے۔ جب کبھی گھر میں زاہد فاروقی موجود ہوتا تو وہ عبدالباسط کو بھول بھال کر فاروقی کی خدمت میں لگی رہتی۔ گفتگو کے دوران میں وہ اکثر ہلکی بات بھی کر جاتی۔ وہ فاروقی سے بعض اوقات اتنی بے تکلف ہو جاتی کہ کوئی بھی غیرت مند شوہر اپنی بیوی کی ایسی حرکات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ باسط اپنے دوست فاروقی پر اتنا اعتماد کرتا تھا کہ اس نے دوست کو کبھی ٹوکا اور نہ ہی بیوی کو کبھی روکا، مگر شعیب کا خون کھول کر رہ جاتا۔ اس نے اولین کوشش کے طور پر عبدالباسط سے بات کی۔ باپ نے اسے سوکھا ٹہلا دیا۔ وہ ماقب والے معاملے میں باپ سے کئی مرتبہ الجھ چکا تھا۔ اس بار بھی باپ نے اسے ہری جھنڈی دکھائی تو اس نے براہ راست مقتولہ سے بات کر لی، جس کے نتیجے میں مقتولہ نے اسے کھری کھری سنا کر لتاڑ ڈالا۔ 26 اکتوبر والا واقعہ اسی سبب پیش آیا تھا جب باسط نے بچ بچاؤ کرا کے انہیں کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے روک دیا تھا۔ اسی نوعیت کی اور بھی کئی باتیں فوزیہ کی زبانی عدالت کے ریکارڈ پر محفوظ ہوئیں۔ اس نے ملزم کے مارکپ والے موقف اور فاروقی کی عیاری کے حوالے سے ملزم کے خیالات کی بھی حمایت کی۔ اس پلیٹ فارم پر وہ دونوں ہم خیال تھے۔ فوزیہ اپنی بات مکمل کر چکی تو میں نے گمبھیر آواز میں کہا، جیسا کہ تم نے بتایا ہے باسط اور مقتولہ کی شادی میں زاہد فاروقی کا ہاتھ تھا۔ کیا فاروقی تمہاری سوتیلی ماں کا کوئی رشتہ دار ہے؟ میں اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ تاہم آپس میں ان کے ملنے کا انداز اور ربط ضبط یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کے بیچ کوئی رشتہ تھا یا تعلق یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یا پھر زاہد فاروقی۔ ٹھیک ہے، جب مسٹر فاروقی کٹہرے میں ہوگا تو میں اس سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر فوزیہ سے استفسار کیا، اس مقدمے کے ملزم اور تمہارے بھائی شعیب کا کہنا ہے کہ جس طرح ایک گہری سازش کے تحت فاروقی نے تم لوگوں کا 20 لاکھ کا بنگلہ محض 12 لاکھ میں ہتھیا لیا اور الٹا تمہارے باپ پر ایک احسان عظیم بھی چڑھا دیا، بالکل اسی طرح فاروقی نے کسی خطرناک مقصد کے تحت مقتولہ اور باسط کی شادی بھی کروائی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ فاروقی جیسے شخص سے کچھ بھی بعید نہیں۔ تمہارے خیال میں اس سلسلے میں فاروقی کا کیا منصوبہ ہو سکتا ہے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، مجھے اس کا اندازہ نہیں، لیکن تمہارے بھائی کو اندازہ ہے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ پھر اضافہ کیا، شعیب تمہارے حوالے سے بہت پریشان تھا، اس کا خیال تھا فاروقی اپنے مہرے شکیلہ کے ذریعے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی، اس نے پروثوق انداز میں گردن ہلائی۔ اس حوالے سے تم نے مقتولہ کے رویے سے کچھ محسوس کیا؟ میں شکیلہ کا سامنا کرتے اور اس سے بات چیت کے دوران میں بڑی الجھن بلکہ کوفت محسوس کرتی تھی، اس نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ مجھے یوں لگتا جیسے وہ نگاہ ہی نگاہ میں میرا ایکس رے کر رہی ہو۔ میں اس کی کھوجتی ہوئی نظر سے گھبرا جاتی اور اسے کترانے لگتی۔ اس کے نتیجے میں ہمارے درمیان میل ملاپ تقریباً ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اگرچہ شکیلہ نے واضح الفاظ میں مجھ سے کوئی عامیانہ یا بھٹکانے والی کوئی بات نہیں کی تھی، تاہم اس کے گھورنے کے انداز سے میں وحشت میں مبتلا ہو جاتی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں کوئی معصوم سی بکری ہوں اور شکیلہ کسی تجربہ کار قصائی کے مانند نگاہ ہی نگاہ میں ٹٹول کر یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ سودے میں اسے کتنا فائدہ ہوگا۔ 2-4 ضمنی سوالات کے بعد میں نے جرا ختم کر دی۔ پھر میری درخواست پر اس کیس کا تفتیشی آفیسر جج کی اجازت سے گواہوں والے کٹہرے میں آن کھڑا ہوا۔ رینک کے اعتبار سے وہ ایک انسپکٹر تھا۔ اس کا نام قادر بخش تھا۔ اپنے ڈیل ڈول چہرے کی کرہتگی اور موٹی توند کے سبب وہ سادہ لباس میں بھی پکا پولیس والا نظر آتا، تاہم اس وقت وہ یونیفارم میں تھا۔ میں نے انکوائری آفیسر کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، نائیو صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ مقتولہ کے شوہر باسط نے تھانے فون کر کے ہمیں اس واردات کی اطلاع دی تھی، اس نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ وقت تھا سپہر 4 بجے کا اور تاریخ 28 اکتوبر کی تھی۔ ہمارے روزنامچے میں یہ معلومات درج ہیں۔ اوکے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ کتنے بجے جائے وقوع پر پہنچے تھے؟ 4:30 بجے، اس نے بتایا۔
آپ نے موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور ملزم شعیب جیسے ہی 5 بجے شام اپنے گھر پہنچا، آپ نے اسے سوتیلی ماں کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، انسپکٹر صاحب، استغاثہ کا سارا زور اس نقطے پر ہے کہ ملزم مقتولہ سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ان کے درمیان اکثر و بیشتر چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھی۔ پھر وقوعہ سے 2 روز قبل یعنی 26 اکتوبر کی رات بھی ان میں شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا، جس کے نتیجے میں نہ صرف ملزم نے چاقو نکال لیا بلکہ مقتولہ کو انتہائی طیش کے عالم میں مجرمانہ حملے کی دھمکی بھی دی۔ بہرحال مقتولہ کے شوہر نے موقع پر پہنچ کر بچ بچاؤ کرا کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ وقوعہ کے روز مقتولہ کے فلیٹ پر جو کچھ ہوا اس کے ذیل میں بھی استغاثہ یعنی آپ کا دعویٰ ہے کہ ملزم موقع پا کر مجرمانہ حملے کی نیت سے اپنی سوتیلی ماں کے کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن مقتولہ کی بروقت مداخلت اور مدافعت نے ملزم کو اس کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس چھینا چھپٹی میں مقتولہ کا لباس تار تار ہو گیا۔ مسلسل ناکامیابی سے ملزم کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا اور وحشت کے عالم میں اس نے اپنی سوتیلی ماں کا گلا گھونٹ کر اسے موت سے ہمکنار کر دیا۔ تیز دھار چاقو کی مدد سے ملزم نے کس طرح مقتولہ کا حلیہ بگاڑا، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ سر دست آپ سے میرا اتنا سا سوال ہے کہ مجرمانہ حملے کی تصدیق یا تردید کی خاطر کیا آپ نے مقتولہ کا طبی معائنہ بعد از مرگ کرایا تھا؟ اس نے اس بات میں گردن جھٹکی اور جواب دیا، ہم اس معائنے اور ٹیسٹ سے غفلت کیوں کر برت سکتے تھے؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے ساتھ ہی طبی معائنے کی رپورٹ بھی منسلک ہے۔ شاید آپ نے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ اس اطلاع کا بہت بہت شکریہ ایو صاحب، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے مزاح کا اڑانے والے انداز میں کہا۔ میں نے وہ رپورٹ نہ صرف دیکھی بلکہ پڑھی بھی۔ مذکورہ رپورٹ کا نتیجہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مقتولہ پر کسی قسم کا مجرمانہ حملہ نہیں کیا گیا، یا بالفرض ایسے کسی حملے کی اگر صحیح کی بھی گئی تو حملہ آور کو 1% بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ جو بات آپ کو معلوم ہے وہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ برہمی سے بولا۔ میں نے چھیڑ چھاڑ کے انداز میں کہا، بس ایسے ہی جی چاہ رہا تھا۔ کیا آپ سے ایسا کوئی سوال کرنے کی ممانعت ہے؟ اس نے نہ ہاں کی اور نہ ہی نہ۔ ایک ٹک وسیلی نظر سے مجھے گھورتا رہا، گویا میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ میں اپنی اٹکیلیوں سے اسے طیش دلانا چاہتا تھا تاکہ اسے اپنی مرضی کے زاویے میں گھس سکوں۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، قادر بخش صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ شکیلہ کی موت دم گھٹنے سے واقع ہوئی ہے، یعنی مبینہ طور پر گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ کیا آپ نے مقتولہ کی گردن پر سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی زحمت کی تھی؟ جی ہاں کی تھی۔ اس نے ناگوار نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، پھر کچھ کامیابی حاصل ہوئی؟ گردن پر سے فنگر پرنٹس نہیں مل سکے، اس نے بتایا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہی کہ ملزم نے دستانے وغیرہ پہن کر قتل کی واردات کی ہے۔ استغاثہ کے مطابق ملزم در حقیقت مجرمانہ حملے کی نیت سے مقتولہ کے بیڈ روم میں گھسا تھا۔ استغاثہ کے مطابق ملزم در حقیقت مجرمانہ حملے کی نیت سے مقتولہ کے بیڈ روم میں گھسا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ تو اپنے مقصد میں ناکامیابی سے جھنجھلا کر اس نے مقتولہ کا گلا دبا دیا تو کیا؟ میں نے جملہ دورا چھوڑ کر معنی خیز نظر سے انکوائری آفیسر کو دیکھا اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ یہ کہنا چاہتے کہ ملزم باقاعدہ ہاتھوں پر دستانے چڑھا کر اپنی سوتیلی ماں کو فتح کرنے نکلا تھا؟ جی ہاں، بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، بیڈ روم کی حالت بتاتی ہے قاتل اور مقتولہ کے درمیان اچھی خاصی دھینگا مشتی ہوئی تھی۔ مقصد کوئی بھی رہا ہو، ایک بات طے ہے کہ اس چھینا چھپٹی میں ہی مقتولہ کا لباس تار تار ہوا تھا۔ آپ کے بقول واردات کے وقت ملزم نے اپنے ہاتھوں پر دستانے چڑھا رکھے تھے، اس کا مطلب ہے مقتولہ کے بدن کے کسی بھی حصے پر ملزم کے فنگر پرنٹس نہیں پائے گئے ہوں گے۔ ظاہر ہے مقتولہ کے بیڈ روم میں وقوعہ کے وقت جو صورتحال رہی ہوگی، اس میں کئی بار قاتل کے ہاتھ مقتولہ کے جسم سے مس ہوئے ہوں گے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد تفتیشی آفیسر نے جواب دیا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، واقعی مقتولہ کے وجود کے کسی بھی حصے پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے۔ دیٹس رائٹ، میں نے آئیو کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے کہا، گویا آپ نے مقتولہ کے بدن کے مختلف حصوں سے ایف بی اٹھانے کی کوشش کی تھی؟ جی ہاں، یہ بہت ضروری تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، آئیو صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ واقعہ بھی ہے، اور یہ واقعہ بھی ہے کہ قاتل نے مقتولہ کا گلا دبانے کے بعد اسے موت کے گھاٹ اتارا، لیکن اس پر بھی اس کے انتقام کی آگ سرد نہ ہوئی اور مزید بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے کسی تیز دھار آلے کی مدد، تیز دھار چاقو کی مدد سے۔ تفتیشی آفیسر نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، تھینک یو مائی ڈیئر۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، ہاں تو میں کہہ رہا تھا، قاتل نے تیز دھار چاقو کی مدد سے مقتولہ کے چہرے کو شدید نقصان پہنچایا۔ مقتولہ شکیلہ کے چہرے پر 8 انتہائی خطرناک کٹ پائے گئے ہیں۔ آپ نے اس تیز دھار چاقو کو برآمد کر لیا تھا؟ آپ سے میرا صرف اتنا سوال ہے کہ مذکورہ خون آلود چاقو آپ کو کہاں سے ملا تھا؟
ملزم کے کمرے میں سے، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ کمرے میں کس جگہ سے؟ یہ بیڈ سائڈ کی دراز میں ہے۔ جب آپ ملزم کے بیڈ روم میں پہنچے تو کیا سائڈ کی دراز لاک تھی؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ملزم کے کمرے میں سے، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ کمرے میں کس جگہ سے؟ بیڈ سائڈ کی دراز میں سے۔ جب آپ ملزم کے بیڈ روم میں پہنچے تو کیا سائڈ کی دراز لاک تھی؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اور بیڈ روم کا دروازہ؟ وہ بھی کھلا ہوا ملا تھا۔ اس کا مطلب ہے ملزم نے آپ کے بقول مقتولہ کا گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا، پھر چاقو کی مدد سے اس کا حلیہ بگاڑا اور خون آلود چاقو کو اپنی دراز میں ڈال کر گھر سے نکل گیا۔ اس نے دروازے کو بند کیا اور نہ ہی کمرے کو لاک کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر تفتیشی آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آئیو صاحب، کیا خیال ہے؟ یہ کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ ہاں، اسے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم خاصا بے پرواہ ثابت ہوا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ اس کی صفاقی اور ڈٹائی کا ثبوت بھی ہے۔ میں نے قدر ترش لہجے میں کہا، آئیو صاحب، خون آلود چاقو کی لیبارٹری رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پل پر موجود خون مقتولہ ہی کا ہے۔ اسے تو ثابت ہو گیا کہ اسی چاقو کی مدد سے مقتولہ کے چہرے کو بھیانک نقصان پہنچایا گیا ہے۔ چاقو کے حوالے سے ایک اور اہم بات بھی سامنے آئی ہے۔ اگر آپ کی یادداشت… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، بالکل مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ چاقو کے دستے پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات کی شہادت ملی ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں چاقو استعمال کرتے وقت اس نے دستانے اتار لیے تھے؟ ہاں، وہ گڑبڑا گیا۔ میرا خیال ہے ایسا ہی ہوا ہوگا۔ خیال نہیں، حقیقت بیان کریں، میں نے درست لہجے میں کہا۔ معزز عدالت خیالی قصے کہانیاں سننے کے موڈ میں نہیں۔ اس نے کنکھیوں سے جج کی طرف دیکھا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملزم دستانے پہن کر مقتولہ کے کمرے میں گھسا۔ جب اسے اپنے مذموم عزائم میں ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑا تو وہ جھنجھلا کر اپنے کمرے میں آیا، اور میرا مطلب ہے وہ مقتولہ کا گلا دبا کر اسے ٹھکانے لگانے کے بعد اپنے بیڈ روم میں پہنچا۔ تفتیشی آفیسر خاصا نروس ہو رہا تھا۔ گھبراہٹ بھرے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اپنے بیڈ روم میں پہنچ کر اس نے دستانے اتار پھینکے، دراز میں سے چاقو نکالا اور دوبارہ مقتولہ کے بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ میں اس کے بعد ہی اس نے مقتولہ کے چہرے کو بگاڑا تھا۔ اتنا کہہ کر آئیو نے الجھن زدہ نظر سے جج کی جانب دیکھا۔ اس کے انداز میں اضطرار پایا جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود تاثرات بتاتے تھے وہ اس وقت کسی مشکل میں گرفتار تھا۔ میں نے اس کی مشکل کو بڑھاوا دیتے ہوئے کہا، گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملزم اپنے مقصد میں ناکامیابی کے بعد اس قدر طیش میں آ گیا کہ اس نے مقتولہ کا گلا دبا کر اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا، پھر اپنے کمرے میں پہنچا، دستانے اتار کر ایک طرف پھینکے اور چاقو بدست دوبارہ مقتولہ کے بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ میں نے اسی کے الفاظ دہراتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا۔ ملزم نے بڑی بے دردی سے چاقو کے بہیمانہ وار کر کے مقتولہ کے چہرے پر ظلم کیا۔ ایک مرتبہ پھر وہ واپس اپنے بیڈ روم میں پہنچا، خون آلود چاقو کو بیڈ سائڈ کی دراز میں ڈالا اور خاموشی کے ساتھ گھر سے نکل گیا۔ ایم آئی رائٹ؟ رائٹ یو آر، وہ سپاٹ آواز میں بولا۔ میں نے چپتے ہوئے انداز میں استفسار کیا، آپ نے تو وقوع کے روز پورے فلیٹ کی تلاشی لی ہوگی، خصوصاً 2 کمرے آپ کا مرکز نگار رہے ہوں گے، یعنی مقتولہ اور ملزم کا بیڈ روم۔ کیا آپ کو ان 2 کمروں میں کہیں وہ دستانے پڑے ہوئے ملے جنہیں ہاتھوں پر چڑھا کر ملزم نے مقتولہ کا گلا دبایا تھا آپ کے بقول؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر مذکورہ دستانے کہاں چلے گئے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں گھورا۔ ملزم کے جانے اور اس کی بہن فوزیہ کے آنے کے درمیانی وقفے میں کوئی شخص فلیٹ کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اگر ہوا بھی ہے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ آپ دستانوں کی غیر موجودگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں تفتیشی آفیسر قادر بخش صاحب؟ وہ قدرے برہمی سے بولا، اگر وہ دستانے فلیٹ کے اندر نہیں پائے گئے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ یہ کہ ملزم مذکورہ دستانے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ باہر جا کر اس نے وہ دستانے کچرے کے کسی ڈھیر پر پھینک دیے ہوں گے۔ بہت خوب، ویل ڈن مائی ڈیئر آئیو، میں نے بھگو کر رسید کرنے والے انداز میں کہا۔ آپ کے عالمانہ تجزیے نے دل خوش کر دیا۔ واقعی آپ تفتیش کی دنیا کے کنگ ہیں شرلک ہومز، تم بہت آپ کے پاؤں کی دھول ہے۔ میرے طنزیہ اور زہریلے الفاظ نے اسے چونکا دیا، بلکہ سلگا دیا۔ غصیلے لہجے میں بولا، آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے مذاق والی یہ کوئی بات تو نہیں کہی، پھر آپ کا انداز مزاح کا خیز کیوں ہے؟ آئیو صاحب سوری، آئی ایم سوری آئیو صاحب، میں نے سینے پر ہاتھ رکھا اور سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے کہا،
اگر میرے کسی لفظ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ دراصل آپ نے بیک وقت دو مختلف باتیں کی ہیں۔ کیا مختلف باتیں؟ اس کی برہمی میں ذرا کمی واقع نہ ہوئی۔ میں نے کہا، آپ میرے موکل کو ایک ہی وقت میں انتہائی احمق اور انتہائی چالاک ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے بے حد الجھے ہوئے انداز میں مجھے دیکھا۔ میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس کا الجھنا میرے تیر کے ہدف پر بیٹھنے کی دلیل تھی۔ میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا میرا موکل اتنا ہی بے وقوف تھا کہ اپنے دستانے تو اس نے گھر سے باہر کسی کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیے، لیکن اپنے جرم کا چیختا چنگاڑتا ثبوت، وہ خون آلود چاقو، اس نے بیڈ روم کی دراز میں چھوڑ دیا تاکہ پولیس کو کسی قسم کی کوئی زحمت نہ اٹھانا پڑے اور وہ بآسانی اسے شکیلہ کے قاتل کی حیثیت سے گرفتار کر لے۔ ہاؤ کین اٹ از پاسبل؟ انکوائری آفیسر کو کوئی جواب نہ سوچا اور بے حد گھبراہٹ بھرے انداز میں بغلے جھانکنے لگا۔ اس کی کھسیاہٹ نے حاضرین عدالت کو چمگویاں کرنے پر مجبور کر دیا۔ شور قدرے بلند ہوا تو جج کو خاموشی واپس لانے کے احکام صادر کرنا پڑے۔ عدالت کا مخصوص وقت قریب الختم تھا۔ جج نے نگاہ اٹھا کر دیوار کی کلاک کو دیکھا اور ایک ہفتہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اس روز عدالت میں خاصا رش تھا۔ جب تمام متعلقہ افراد حاضر ہو گئے تو جج کی اجازت سے عدالتی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ گواہوں والے کٹہرے میں مقتولہ کا شوہر اور ملزم کا باپ عبد الباسط موجود تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ یہ کم و بیش وہی بیان تھا جو اس نے پولیس کو دیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جرح کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ملزم اپنی سوتیلی ماں سے بے حد نفرت کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کا کہنا بھی نہیں مانتا تھا اور ہر وقت اس سے خفا رہتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اس واقعے کو ایک مرتبہ پھر فلیش کیا جب میرے موکل نے چاقو لہرا کر مقتولہ کو ایک خطرناک دھمکی دی تھی۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ میں اپنی باری پر گواہ والے کٹہرے کے نزدیک آ گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ باسط صاحب، جس اپارٹمنٹس بلڈنگ میں آپ کا فلیٹ ہے وہاں آباد کاری کی کیا صورتحال ہے؟ وہ بلڈنگ پوری طرح آباد ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کل کتنے فلیٹ ہوں گے اس عمارت میں؟ 65، اس نے بتایا۔ 35 بلاک اے میں اور 30 بلاک بی میں۔ ہر فلور پر 5 فلیٹ بنائے گئے، لیکن سب کی مکانیت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک کمرے سے لے کر 4 کمرے تک کے فلیٹ موجود ہیں۔ آپ کی رہائش کس بلاک میں ہے؟ بلاک اے میں۔ کیا بلاک اے کے 5ویں فلیٹ میں؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب ہے جس فلور پر آپ کی رہائش ہے اس فلور کے باقی 4 فلیٹس میں بھی مکین موجود ہیں؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جی ہاں، ہمارے والے فلور کے ہر فلیٹ میں فیملی موجود ہے۔ میں بلاک اے کے فلیٹ نمبر 305 میں رہتا ہوں، یعنی 3rd فلور پر۔ اوکے، میں نے تشکرانہ انداز میں کہا اور اچانک اپنی جرح کا رخ بدل دیا۔ باسط صاحب، مجھے پتا چلا ہے آپ کی بیوی طویل عرصہ بیمار رہنے کے بعد اپنے حالے کے حقیقی سے جا ملی تھی۔ غالباً آپ کی بیوی سرطان جیسے موذی مرض میں مبتلا تھی۔ غالباً نہیں، یقیناً، اس نے زور دے کر کہا۔ 5 سال اس نے بہت اذیت اٹھائی تھی، اللہ اس کی آخرت آسان کر دے۔ آمین، میں نے آواز بلند کہا۔ پھر استفسار کیا، کینسر کا علاج پیچیدہ ہونے کے ساتھ ہی خاصا مہنگا بھی ہے، آپ تو بڑے دباؤ میں آ گئے ہوں گے۔ ایسا ویسا دباؤ؟ اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ گھر، گاڑی، کاروبار، سب کچھ فروخت ہو گیا۔ شاندار بنگلے سے کرائے کے فلیٹ میں اٹھایا ہوں۔ دیگر لوگوں کا قرض الگ ہے۔ مجھے پتا چلا ہے آپ نے 20 لاکھ کا بنگلہ محض 12 لاکھ میں فروخت کر دیا تھا۔ کیا کریں بھائی، مجبوری میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، میں نے یہ بھی سنا ہے وہ بنگلہ آپ کے ایک گہرے دوست نے خرید لیا تھا، غالباً اس شخص کا نام زاہد فاروقی، پر خواہ مخواہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، پتہ نہیں لوگوں کو افواہیں اڑانے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ عبد الباسط کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا وہ ابھی فاروقی کے خلاف کوئی لفظ سننے کو تیار نہیں۔ پتہ نہیں اس کے احمقانہ پن کی انتہا تھی یا دوستی کی معراج۔ تو آپ کے اس دوست کا نام فاروقی ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب میری معلومات کے مطابق آپ نے اپنے اس دوست سے اچھا خاصا قرض بھی لیا تھا جو بنگلے کی فروخت کے بعد ادا کر دیا گیا۔ جو قرض لیا جاتا ہے اسے ادا بھی کرنا پڑتا ہے، باسط نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ فاروقی کا یہ احسان ہی کیا کم ہے کہ وہ وقت پڑنے پر کام آ گیا اور اس نے اتنی بڑی قربانی دی کہ میرے لیے تو اس کی مثال ملنا مشکل ہے، میں نے سہلانے والے انداز میں کہا۔ اس عظیم قربانی کے بارے میں نے بھی سنا ہے۔ آپ کا دوست آپ کی بے خبری میں بھاری سود ادا کرتا رہا اور آپ کو ایک لمحے کے لیے پریشان نہیں ہونے دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اسی لیے تو میں دل سے فاروقی کی قدر کرتا ہوں وکیل صاحب، اور یہی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں فاروقی کی قربانی کو گنوا نہیں سکتا۔ وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر جذباتی لہجے میں بولا، اسی لیے، بالکل اسی لیے
جب میں نے اپنے اس دوست کو پریشان دیکھا تو اپنا بنگلہ فروخت کر کے سب سے پہلے اس کی پریشانی دور کی۔ ایسے دوست قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں۔ لوگ فاروقی کے بارے میں چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، مگر میرے دل میں موجود اس کی قدر و قیمت میں ذرا برابر کمی نہیں آ سکتی۔ میں نے دل ہی دل میں اس سراپا حماقت شخص کو جو بھی کہہ سکتا تھا اس میں کسی کوتاہی سے کام نہیں لیا۔ پھر بآواز بلند کہا، باسط صاحب آفرین ہے، آپ بڑے جگر والے ہیں، یہ آپ ہی کا ظرف ہے، ہما شما کے بس کی بات نہیں۔ میں نے فاروقی کی خاطر اپنے سگے بیٹے کی مخالفت مول لے لی۔ وہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ شعیب کو فاروقی کے بارے میں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ پوچھ لیں، آپ سامنے کھڑا ہے۔ بات ختم کرتے اس نے موکل کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے ملزم سے کوئی استفسار نہ کیا اور نہ ہی گواہ کی خوش فہمی دور کرنے کی کوشش کی کہ ملزم کو فاروقی کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ اول و آخر فاروقی ہی کو اپنے گھر کی تباہی کا ذمہ دار سمجھتا۔ میں نے نہایت ہی محتاط اور معنی خیز الفاظ کا سہارا اور گواہ کو ایک شفاف آئینہ دکھانے کی کوشش کی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں باسط صاحب، واقعی زاہد فاروقی مختلف مواقع پر آپ کے بہت کام آتا رہا ہے۔ کسی پٹھان کو بھاری سود ادا کر کے اس نے آپ کو 5 لاکھ جیسی بڑی رقم فراہم کی۔ عظیم علاوہ بیوی کے انتقال کے بعد آپ کی زندگی میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا اس کی بھرائی میں بھی فاروقی نے نہایت ہی اہم رول ادا کیا۔ مقتولہ شکیلہ سے آپ کی شادی فاروقی ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھی نا؟ جی ہاں جی ہاں۔ اس نے بڑی شدت سے اس بات میں گردن ہلائی اور بولا، فاروقی بہت ہی نیک انسان ہے، کبھی آپ اس سے ضرور ملیے گا۔ کبھی کیا، آپ سے فارغ ہونے کے بعد میں اسی کمرے میں زاہد فاروقی سے ایک بھرپور ملاقات کروں گا۔ میں نے اپنی معلومات کی روشنی میں کہا، اس وقت عدالت سے باہر برآمدے میں موجود ہے، آپ کے بعد اس کی گواہی ہوگی۔ پھر میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور کہا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا وکیل صاحب؟ اس نے ہاں کی اور نہ ہی تردید کی کوشش میں گردن چٹکی۔ میں کٹہرے میں کھڑے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے مقتولہ کے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، باسط صاحب، حالات و واقعات کی وضاحت کے لیے استغاثہ نے جتنے صفحے کالے کیے ہیں ان میں ایک نہایت ہی اہم پوائنٹ کو بڑی بے دردی سے نظر انداز کیا گیا۔ آپ اس پوائنٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا استفسار چونکہ خاصا مبہم تھا اس لیے وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کون سا پوائنٹ وکیل صاحب؟ جائے وقوع کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل اور مقتولہ کے بیچ کم و بیش 10 منٹ تک کھینچا تانی ہوتی رہی تھی۔ میں نے اپنا مقصد واضح کرتے ہوئے کہا، استغاثہ کے مطابق میرا موکل مجرمانہ حملے کی غرض سے مقتولہ کے بیڈ روم میں گھسا۔ ان دونوں کے درمیان اتنی شدید چھینا چپٹی ہوئی کہ بچاؤ کی کوشش میں مقتولہ کا لباس تار تار ہو گیا۔ آپ مقتولہ کے شوہر ہیں، آپ سے زیادہ یہ بات اور کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ کیا معزز عدالت کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کی بیوی کے منہ میں زبان نہیں تھی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ ناگواری سے بولا۔ آپ کی خفگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقتولہ بھی منہ میں زبان رکھتی تھی۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنا استفساری انداز جاری رکھا۔ اس کا مطلب ہے اگر مقتولہ کی زبان سلامت تھی تو پھر وہ قوت گویائی سے بھی مالا مال ہوگی۔ بے شک بے شک۔ پھر اس نے وقوع کے وقت غیر فطری رد عمل کا مظاہرہ کیوں کیا؟ میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا، جب استغاثہ کے مطابق ملزم مقتولہ کو اپنی خواہش کے تابع لانے کی جدوجہد میں مصروف تھا تو مقتولہ نے اپنے لب کیوں سی رکھے تھے؟ وہ مدافعت اور مخالفت تو پیش کر رہی تھی، لیکن اس ظلم کے خلاف اس کی زبان سے ایک جملہ تک ادا نہیں ہوا۔ ملزم اسے زیر کرنے کے لیے دست درازی کرتا رہا، نتیجے میں مقتولہ کا لباس دھجیوں میں بکھرتا چلا گیا، مگر اس نے زبانی احتجاج کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، عقل اسے تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ ایسی صورت میں تو ایک گونگی عورت بھی گوں گاں کی صدائیں بلند کر کے آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے۔ مقتولہ کے پھٹے ہوئے لباس سے یہ شہادت تو ملتی ہے کہ اس نے ظلم کے خلاف بھرپور مزاحمت کی تھی، مگر اس کی زبان پر کون سا کفل پڑا ہوا تھا؟ آپ باسط غصے اور ندامت کی ملی جلی کیفیت کے زیر اثر جھجھراتی ہوئی آواز میں بولا، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شکیلہ نے اس موقع پر چیخنے چلانے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں مسٹر باسط، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بلکہ حقائق اس جانب واضح اشارہ کریں کہ وقوع کے روز آپ کے فلیٹ کے اندر سے کسی عورت کے چیخنے چلانے ایک صدا تک نہیں ابھری ہے۔ بلکہ حقائق اس جانب واضح اشارہ کر رہے ہیں کہ وقوع کے روز آپ کے فلیٹ کے اندر سے کسی عورت کے چیخنے چلانے کی ایک بھی صدا نہیں بلند ہوئی، کیونکہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو… میں نے دانستہ جملہ نامکمل چھوڑا اور حاضرین عدالت پر ایک بھرپور نگاہ ڈالنے کے بعد دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ باسط صاحب، آپ تھوڑی دیر پہلے اس حقیقت کا اعتراف کر چکے ہیں کہ بلاک اے کے 3rd فلور پر واقع 5 فلیٹ پوری طرح آباد ہیں۔ آپ کی رہائش نمبر 305 میں ہے، باقی 4 فلیٹس میں بھی فیملی والے لوگ رہتے ہیں۔ کیا وقوع کے وقت ان 4 فلیٹس کے افراد خانہ گہری نیند میں تھے؟ کسی نے آپ کے فلیٹ میں ہونے والی دینگا مشتی کو محسوس کیا؟ نہ ہی مظلوم کی فریاد کسی کی سماعت تک رسائی حاصل کر سکی۔ یہ غیر فطری، غیر منطقی اور عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔
جبکہ وقوع کا وقت بھری دوپہر یعنی 11 اور 12 بجے کے درمیان ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جب گھروں کے اندر خواتین دوپہر کا کھانا بنانے کی تیاریوں میں مصروف ہوتی ہیں۔ خواتین کی تمام تر حسیات تو ویسے بھی بہت تیز ہوتی ہیں۔ ازیں علاوہ فلیٹ سسٹم میں تو ایک گھر کے معاملات کو دوسرے گھر سے پوشیدہ رکھنا ناممکن کی حد تک مشکل ہوتا ہے۔ کجا یہ کہ آپ کی بیوی 10 منٹ تک ایک ظالم شکاری کی گرفت میں نہ آنے تک کے لیے تگدوں میں مصروف رہی۔ اپنی ناموس کی حفاظت میں اس کا لباس ٹکڑوں میں بڑھتا رہا اور کسی پڑوسن کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ استغاثہ کی جانب سے دائر کیے جانے والے پلندے میں کہیں ایسا کوئی ذکر موجود نہیں، کسی مرد و زن کی شہادت کا تذکرہ نہیں جس نے وقوع کے روز مقتولہ کی فریادی صدا سنی ہو۔ کوئی احتجاجی چیخ اس کی سماع تک پہنچی اور اس نے اپنے پڑوس میں کوئی گڑبڑ، کوئی ہلچل محسوس کی ہو۔ قتل کی واردات کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا، پھر جو حالات مقتولہ کے ساتھ پیش آئے وہ غیر معمولی سے بھی کہیں بڑھ کر ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں، وہ بہت الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ نہ کہیں، میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا۔ صرف اتنا بتا دیں، یہ بات بڑی عجیب سی نہیں لگتی کہ 28 اکتوبر کو دن دہاڑے آپ کے فلیٹ میں ایک سنگین واردات ہوئی۔ اس واردات کا دورانیہ کم از کم 15 منٹ رہا اور ان 15 منٹ میں آپ کے بیڈ روم کے در و دیوار نے جو مناظر دیکھے وہ کسی سائلنٹ مووی کی شوٹنگ نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی اس سنسنی خیز واقعے کی آس پڑوس میں کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ ہاں واقعی یہ عجیب سا لگتا ہے، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ تھینک یو مسٹر باسط، میں نے معتدل لہجے میں کہا، پھر پوچھا، وقوع کے روز آپ اپنی دکان پر تھے، اس اندھوناک واقعے کی اطلاع کو کس نے دی تھی؟ میری بیٹی فوزیہ نے، اس نے بتایا۔ فوزیہ اپنی گواہی کے دوران میں معزز عدالت کے روبرو یہ اقرار کر چکی ہے کہ جب اس واقعے کی اطلاع پا کر آپ گھر پہنچے تو زاہد فاروقی بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ جی ہاں، یہ بات درست ہے۔ جب آپ کی دکان پر فوزیہ کا فون آیا تو کیا اس وقت فاروقی وہاں موجود تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہ بعد میں اس نے آپ کو جوائن کیا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ وقوع کی اطلاع کے موقع پر فاروقی اس کی دکان میں موجود تھا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا، واقعات و حالات کے مطابق آپ کی بیٹی فوزیہ نے لگ بھگ 2:15 بجے آپ کو فون کیا تھا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اب معزز عدالت کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ مذکورہ روز فاروقی کتنے بجے آپ کی دکان پر پہنچا تھا؟ 1 بجے دوپہر، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا جناب، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے جرا ختم کر دی۔ عدالت میں ایک وقت میں صرف ایک گواہ کو حاضر کیا جاتا ہے تاکہ اسے کیے گئے سوال و جواب سے دوسرے گواہ کی شہادت متاثر نہ ہو۔ باقی حاضر گواہ عدالت کے برآمدے میں بچھی بینچ پر بیٹھ کر پکار کا انتظار کرتے ہیں۔ عبدالباسط کی گواہی ہو چکی تو اسے عدالت کے کمرے سے باہر بھیج دیا گیا۔ اب زاہد فاروقی کو اندر آ کر گواہوں والے کٹہرے میں کھڑا ہونا تھا، لیکن یہیں پر گڑبڑ ہو گئی۔ عدالتی عملے نے جب فاروقی کو پکارا تو اپنی جگہ پر موجود نہ پایا۔ جج نے متعلقہ عدالتی عملے کے علاوہ تفتیشی آفیسر اور وکیل استغاثہ کو بھی ہدایت کی کہ گواہ کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر فوراً عدالت میں پیش کیا جائے، مگر 10 منٹ کی تگودو کے بعد بھی فاروقی ہاتھ نہ آیا۔ اس افراتفری میں اچھا خاصا وقت نکل گیا۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اللہ کا بندہ چپ چھپاتے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس کی روپوشی یا فرار مختلف نوعیت کے شکوک و شبہات کو جنم دے رہا تھا۔ جب عدالت کا وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ رہ گئے تو جج نے 10 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے وکیل استغاثہ کو تاکید بھی کر دی، آئندہ پیشی پر گواہ کو ہر صورت عدالت میں پیش کیا جائے۔ جج نے دو ٹوک لہجے میں کہا، پھر اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، مسٹر فاروقی استغاثہ کا آخری گواہ ہے، اس کے نمٹنے کے بعد ہی ڈیفینس کی باری آئے گی۔ عدالت کسی قسم کی تاخیر کو برداشت نہیں کرے گی۔ زاہد فاروقی اچانک عدالت کے برآمدے سے اٹھ کر کہاں چلا گیا تھا یہ کسی معمے سے کم نہیں تھا۔ اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کہ کمرے کے اندر ہونے والی عدالتی کارروائی اس کی سماع تک پہنچ گئی ہو۔ اس کے غیاب نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ اطمینان بھی حاصل ہوا کہ فاروقی مضبوط بنیاد کا گواہ نہیں تھا۔ اگر میں اس پر تھوڑی محنت کر لیتا تو اس کیس کو بڑی آسانی سے اپنے حق میں موڑ سکتا تھا۔ آئندہ پیشی سے پہلے میں نے ایک خاص کام کیا اور وہ یہ کہ ملزم کے 2 دوستوں کو اپنے دفتر میں بلا کر ان سے بھرپور ملاقات کی۔ وحید اور ابرار نے مجھے یقین دلایا کہ وہ سچ اور حق کا ساتھ دینے کے لیے کسی بھی وقت عدالت میں حاضر ہونے کو تیار ہیں۔ میں نے احتیاطاً انہیں آئندہ پیشی پر عدالت میں بلا لیا۔ اس بھرپور ملاقات میں ہمارے درمیان ہر بات طے ہو گئی تھی۔ وحید اور ابرار ملزم کے وہی دوست تھے جن کے ساتھ وقوع کے روز اس نے شکار کا پروگرام بنایا تھا، لیکن بدقسمتی سے کسی اور کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس کے خود شکار ہو گیا تھا۔ 10 دن کی مدت پر لگا کر اڑ گئی۔ آئندہ پیشی پر بھی استغاثہ اپنے آخری گواہ کو عدالت میں حاضر کرنے میں ناکام رہا۔ یہ صورت حالات خاصی مشکوک و سنسنی خیز تھی۔ گواہ کی مسلسل
روپوشی بہت سے ذہنوں کو الجھا رہی تھی۔ جج نے انکوائری آفیسر کو سختی سے ہدایت کی کہ آئندہ پیشی پر گواہ کو ہر قیمت پر عدالت میں پیش کیا جائے، ورنہ اس کی گواہی کو خارج کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر معزز عدالت سے درخواست کی، جناب علی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں صفائی کے 2 گواہوں کو عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کیس کے سلسلے میں آج بھی کچھ نہ کچھ کارروائی ہو ہی جائے تو اچھا۔ پھر میں نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، استغاثہ کا گواہ مسٹر زاہد فاروقی جب ہاتھ آئے گا تو اس کی گواہی بھی ہو جائے گی۔ اس طرح عدالت کا قیمتی وقت برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ میری تجویز معقول تھی، لہٰذا جج نے اس بات میں گردن ہلائی اور پوچھا، آپ جن 2 گواہوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ دونوں شریف آدمی عدالت کے برآمدے میں موجود ہیں۔ اوہ، جج نے بھویں اچکائیں، اس کا مطلب ہے آپ کو آج مسٹر فاروقی کی غیر حاضری کا یقین تھا وکیل صاحب؟ اس کا انداز ستائشی تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ دیٹس گڈ، جج نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ پھر اس کے حکم پر وحید اور ابرار کو باری باری جج کے سامنے حاضر کیا گیا۔ انہوں نے اپنی باری پر سچ بولنے کا خلف اٹھایا، پھر اپنا مختصر بیان ریکارڈ کرا دیا۔ ان دونوں کی گواہی میرے موکل کے حق میں جاتی تھی۔ وکیل استغاثہ نے ان پر کڑی جرابی کی۔ میں ان کا حلفیہ بیان مختصر کر کے بیان کرتا ہوں۔ ان دونوں نے فردن ملزم کے موقف کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وقوعہ کے روز ملزم شعیب 11:15 بجے وحید کے پاس پہنچا تھا۔ وحید کی رہائش بھی گلشن اقبال کے علاقے میں تھی۔ ملزم کے گھر سے اس کے گھر کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لہٰذا وہ 10:30 بجے اپنے گھر سے نکلا اور 11:15 بجے وحید کے پاس پہنچ گیا۔ پھر یہ دونوں دوست اپنے ایک تیسرے دوست سے ملنے PIB کالونی گئے۔ ابرار کے پاس وہ لگ بھگ 11:15 بجے پہنچے تھے۔ دن کا بیشتر حصہ انہوں نے ایک ساتھ گزارا۔ پھر سپہر 4 بجے ان کے درمیان شکار کا پروگرام بن گیا۔ وہ تینوں اٹھے اور وحید کے گھر آ گئے۔ وحید کو اپنی چھرے والی بندوق لینا تھی۔ ابرار کو وحید کے گھر چھوڑ کر شعیب چاقو لینے اپنے گھر آ گیا اور یہاں پہلے سے گھات لگائے پولیس والوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ مقتولہ شکیلہ کی موت پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق دوپہر 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور وحید اور ابرار کی گواہی یہ ظاہر کرتی تھی کہ ملزم شعیب 10:30 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک اپنے گھر یعنی وقوعہ سے دور رہا تھا۔ یہ شعیب کے لیے ایک پلس پوائنٹ تھا۔ پولیس اگر کسی کام پر کمر بستہ ہو جائے تو بے بستہ بدماش کو پاتال سے بھی کھینچ لاتی ہے۔ اگلی پیشی پر استغاثہ کا گواہ مسٹر زاہد فاروقی عدالت میں موجود تھا۔ گزشتہ پیشی پر صفائی کے گواہوں کے بیانات کے بعد فاروقی کی حیثیت خاصی متنازعہ ہو کر رہ گئی تھی۔ فاروقی گہری سانولی رنگت کا مالک، ایک مضبوط البدن اور دراز قامت شخص تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 45 سال رہی ہوگی۔ اس نے آنکھوں پر گہرے شیشوں والا چشمہ لگا رکھا تھا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ دھوپ کا چشمہ تھا یا پھر نگاہ کا۔ اس وقت فاروقی خاصا مزمحل اور بیزار نظر آ رہا تھا۔ انداز سے نقاہت جھلکتی تھی۔ شاید اس نوعیت کی اداکاری کر کے وہ اس بیان کو جسٹیفائی کر رہا تھا جو اس نے اپنی غیر حاضری کے سلسلے میں دیا تھا۔ اس نے اپنی اچانک بیماری کا بہانہ کیا تھا۔ پتہ نہیں وکیل استغاثہ کی بیماری والی کہانی پر ایمان لے آیا تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی۔ بہرحال اس نے سرسری سی جرا کے بعد گواہ کو فارغ کر دیا۔ میں اپنی باری پر آگے بڑھا اور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، فاروقی صاحب، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ اللہ ٹھیک کرے گا، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، آخر آپ کو ہو کیا گیا تھا؟ اس روز آپ عدالت کے برآمدے سے اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اس نے چند لمحات تک ساکت نظر سے مجھے دیکھا، پھر جواب دیتے ہوئے گویا ہوا، اس روز اچانک مجھے باتھ روم جانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ میرے پیٹ میں شدید قسم کا مروڑ اٹھا تھا، پھر ڈائریا نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے مجبوراً ایمرجنسی میں عدالت سے گول ہونا پڑا۔ مگر آپ تو کافی عرصے تک منظر سے غائب رہے، میں نے تفریح لینے والے انداز میں کہا۔ ڈائریا اتنا طول تو نہیں کھینچتا، اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کمزوری کی اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ بس کیا بتاؤں بھائی، مجھے تو اسپتال میں داخل ہونا پڑا تھا، کہیں ڈرپس چڑھی، پھر کہیں جا کر اٹھنے کے قابل ہوا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ بائیں ہاتھ کی مٹھی کو کھول بند کرنے لگا۔ ان حرکات سے وہ بھرپور نقاہت کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ میں نے فروئی اور غیر ضروری باتوں سے اجتناب برتتے ہوئے پوچھا، کیا آپ اس اسپتال کا نام بتانا پسند کریں گے جہاں آپ کو ڈرپس چڑھتی رہی ہیں؟ میں اس وقت اسپتال کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ مذکورہ اسپتال کس علاقے میں واقع ہے؟ حسین آباد میں۔ اور آپ کی رہائش؟ سمان آباد میں۔ آپ کو اپنی رہائش اسپتال کے علاقے کا نام یاد ہے مگر اسپتال کا نام یاد نہیں آ رہا، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ کچھ عجیب سی اور ناقابل فہم بات نہیں ہے؟ وہ دراصل ایک پرائیویٹ کلینک تھا، وہ اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولا۔ چلیں اسی کلینک کا نام ہی بتا دیں، میں اسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچنے والے انداز میں پیشانی کو مسلتا رہا، پھر بے بسی سے بولا، افسوس باوجود کوشش کے بھی مجھے اس کلینک کا نام یاد نہیں آ رہا۔ مسٹر فاروقی، میں نے درست لہجے میں کہا، ڈائریا اتنا خطرناک نہیں کہ اسے یادداشت ہی جاتی رہے، اور وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق، جزوی طور پر۔
ٹھیک ہے، ڈائریا انسانی زندگی کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے، مگر جیسا آپ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈائریا یادداشت پر اس طور اثر انداز نہیں ہوتا۔ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے وہ خاموش رہا تو وکیل استغاثہ اس کی مدد کو دوڑ پڑا۔ اس نے چیخ سے متشابہ آواز میں کہا، مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، وکیل صفائی گواہ کو غیر متعلق باتوں میں الجھا کر اصل موضوع سے ہٹ رہے ہیں۔ اس وقت شہیلہ مرڈر کیس زیر سماعت ہے، گواہ کی بیماری اور کسی اسپتال میں علاج کا موجودہ کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ فاضل وکیل کو تاخیری حربوں سے باز رہنے کی ہدایت کی جائے۔ وکیل استغاثہ کی درخواست پر جج نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنے سوالات کو زیر سماعت مقدمے تک محدود رکھیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فاروقی صاحب، مقتولہ کا شوہر آپ کی دوستی کے گن گاتا نہیں تھکتا، آپ نے اس پر کیا جادو کر رکھا ہے؟ پرخلوص اور سچی دوستی کسی جادو ٹونے کی محتاج نہیں ہوتی۔ بجا فرمایا آپ نے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کا جگری دوست مسٹر عبدالباسط اپنے بیان کی روشنی میں معزز عدالت کے روبرو آپ کی تعریفوں کے پل باندھ چکا ہے۔ آپ نے اس پر جو احسان عظیم فرما رکھے ہیں، اس نے ان کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو باسط جیسا دوست میسر ہے۔ اس نے میری تعریف میں جو کچھ کہا یہ اس کے اعلیٰ ظرف ہونے کی پہچان ہے۔ میں نے اپنی جرح میں تھوڑا کاسٹک سوڈا شامل کر لیا اور گواہ کی صفائی دھلائی کرتے ہوئے سخت لہجے میں استفسار کیا، مسٹر فاروقی، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے ملزم کو ختم کرنے کے لیے اس پر قاتلانہ حملہ کرایا تھا؟ ایک نہیں 3 مرتبہ۔ یہ جھوٹ ہے، مجھ پر الزام ہے، وہ برہمی سے بولا۔ شعیب پتہ نہیں کیوں مجھ سے بدگمان ہو گیا تھا، یہ سب اسی کی سوچی ہوئی کہانی ہے۔ ملزم اگر آپ سے بدگمان ہو گیا تھا تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ اس کی بدگمانی دور کرتے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ آپ کے ایک ایسے دوست کا بیٹا تھا جو آپ کی انفٹ دوستی پر اندھا اعتماد کرتا ہے۔ میں نے اپنے تئیں میں بہت کوشش کی کہ اس کا ذہن صاف کر دوں، مگر افسوس کہ مجھے اس کوشش میں کلی طور پر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس نے چہرے پر مایوسی کے تاثرات سجاتے ہوئے کہا، آپ نے ملزم کی بدگمانی کا سبب جاننے کی صحیح کی؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس سلسلے میں بھی مجھے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ملزم انتہائی بدتمیز اور سرکش شخص ہے، یہ اپنے سامنے باپ کو بھی کچھ نہیں گردانتا، مجھے کیا اہمیت دے گا؟ میں نے پوچھا، ویسے آپ کے خیال میں ملزم کی برہمی اور برگشتگی کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ شاید سوتیلی ماں، یعنی مقتولہ کی اپنے گھر میں آمد اسے پسند نہیں آئی تھی، اور یہ آمد چونکہ آپ کے وسیلے سے ہوئی تھی اس لیے وہ آپ کو بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ بالکل بالکل یہی وجہ ہے، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے تو ایک نیکی سمجھ کر باسط کی شادی کرا دی تھی، مجھے کیا معلوم تھا اس کے بدلے باسط کا بیٹا میرا دشمن بن جائے گا۔ میں نے انہی 2 بہن بھائی کا خیال کرتے ہوئے باسط سے شادی پر زور دیا اور اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری بات مان بھی لی۔ بچوں کے لیے گھر میں کسی عورت کا ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ بچے چھوٹے ہوں یا بڑے، مگر صاحب، وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، میرے اس احسان کو ملزم نے غلط رنگ دیا۔ اس نے نہ صرف اپنی سوتیلی ماں کی کردار کشی کی بلکہ اس پر مجرمانہ حملے کے لیے بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ توبہ توبہ۔ بات ختم کرتے ہی اس نے اپنے کانوں کو چھوا، جذباتی انداز میں بولا، ملزم کے اس اقدام کے سامنے اس نفرت کی کوئی حیثیت نہیں جو ملزم کے دل میں میرے لیے ہے۔ میں نے اس کے جذباتی ڈائلاگ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مسٹر فاروقی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملزم محض سوتیلی ماں کے سبب آپ کو ناپسند کرتا ہے تو یہ آپ کی کم علمی ہوگی۔ آپ سے نفرت کرنے کے لیے اس کے پاس اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ مثلاً کون سی وجوہات؟ اس نے غصیلی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ملزم کی جان لینے کے لیے آپ کی کوشش کا میں ذکر کر چکا ہوں، سوتیلی ماں والا معاملہ بھی زیر بحث آ چکا۔ اب میں بنگلے کی فوت اور قرض کی طرف آتا ہوں۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی، پھر گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس بار میرا انداز خاصا ترش اور اکھڑا ہوا تھا۔ مسٹر فاروقی، ملزم کی آپ سے نفرت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 20 لاکھ مالیت کا بنگلہ محض 12 لاکھ روپے میں خرید لیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ چلایا۔ باسط کا بنگلہ میں نے نہیں، کسی اور پارٹی نے خریدا تھا۔ باسط کو سارے حالات کی خبر ہے، جب وہ اس فروخت پر مطمئن ہے تو ملزم کو شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ملزم اس لیے شور مچاتا رہا اور اب بھی مچا رہا ہے کہ اس کے خیال میں آپ نے اس کے باپ کو مسلسل دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے ایک فرضی پارٹی سامنے لا کر اپنے دوست کی پیٹھ میں خنجر کھونپا اور وہ بنگلہ اونے پونے میں ہتھیا لیا۔ اس بارے میں سوچنا باسط کا کام ہے۔ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، ملزم کون ہوتا ہے ہم دوستوں کے بیچ میں آنے والا؟ اس تمام ذکر سے میں عدالت کو باور کرانا چاہتا تھا کہ فاروقی کس ٹائپ کا کردار تھا۔ اگر میری اس کوشش سے کچھ حاصل نہ بھی ہوتا تو کم از کم فاروقی کی حیثیت کا تعین ضرور ہو جاتا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، واقعی ملزم کو آپ لوگوں کی دوستی میں رخنہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ نے قرض کے سلسلے میں باسط کی خاطر جو قربانی دی ہے اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ کیا ملتی ہے؟ بات کے اختتام پر میں نے اسی سے سوال کر ڈالا۔ وہ بولا، میں نے جو کچھ کیا وہ میرا فرض بنتا تھا۔ آپ جیسے فرض نبھانے والے اب دنیا میں ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا،
واہ واہ سبحان اللہ، آپ نے 30 لاکھ کا نقصان برداشت کر لیا اور آپ کی زبان سے اف تک نہ نکلی۔ 30 لاکھ کا نقصان؟ جج نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی اور مجھ سے استفسار کیا۔ اب بیگ صاحب، یہ 30 لاکھ کی کیا کہانی ہے؟ میں نے مزے لے لے کر جج کو بتایا، یور آنر، جیسا کہ معزز عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ ملزم کی حقیقی والدہ کا انتقال سرطان جیسے موذی مرض کے باعث ہوا تھا۔ بیوی کے علاج معالجے کے لیے ملزم کے والد عبد الباسط نے نہ صرف اپنا بنگلہ اور اپنا کاروبار فروخت کر دیا بلکہ اپنے عزیز و اقارب سے بھاری قرض بھی لینا پڑا۔ سب سے بڑی مثال مسٹر فاروقی کی ہے۔ انہوں نے کسی سود خور سے بھاری مارک اپ پر 5 لاکھ کی رقم اٹھائی اور اپنے دوست کو بیوی کے علاج کے لیے دے دی۔ مارک اپ والی بات کو گواہ نے گول کر دیا۔ باسط یہی سمجھتا رہا کہ وہ رقم گواہ نے اپنی جیب سے قرض دی ہے۔ 5 سال بعد، یعنی باسط کی بیوی کے انتقال کے فوراً بعد، گواہ نے اپنی 5 لاکھ کی رقم کا مطالبہ کرتے ہوئے باسط کو مارک اپ والے راہ سے واقفیت دے دی، لیکن اس بات پر مصر رہا کہ وہ اصل رقم واپس لے گا۔ مارک اپ کے ذیل میں وہ اپنے دوست سے ایک پیسہ وصول نہیں کرے گا۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، گواہ کے بقول 5 لاکھ روپے کی یہ رقم اس نے ایک سود خور سے 10% مارک اپ پر حاصل کی تھی۔ 5 لاکھ پر 10% ماہانہ کا مطلب ہے پورے 50,000 روپے، یعنی 1 سال کا مارک اپ ہوا 6 لاکھ روپے، اور 5 سال میں مارک اپ کی رقم پہنچ گئی 30 لاکھ روپے تک۔ ٹھیک ہے، گواہ نے یہ رقم سود خور کو ایک ساتھ نہیں دی، وہ اصل قرض کا 10% مارک اپ ماہانہ ادا کرتا رہا، مگر گواہ کا یہ اصرار بھی حیران کن ہے کہ اس نے زبان پر خاموشی کی مہر ثبت کر کے ایک دوست کی خاطر 30 لاکھ کا سود ادا کر دیا۔ اور آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا، قرض اور سود کے لین دین کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے فاضل دوست کو خواہ عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ تعلق ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے، میں نے ترکی بات ترکی کہا۔ گواہ فاروقی نے مقتولہ کے شوہر اور ملزم کی زندگی میں جس قسم کا کردار ادا کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان واقعات کی تفصیل میں جانا ضروری ہے جو اس خاندان کی تباہی کا سبب بنے ہیں۔ پھر میں جج کی جانب مڑا، کہا، جناب عالی، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ گواہ نے کسی سود خور سے قرض لیا ہو۔ یہ شکل اور اعمال سے اتنا بے وقوف نظر نہیں آتا کہ 5 لاکھ کی رقم پر 30 لاکھ مارک اپ ادا کر دے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے پاس سے باسط کو 5 لاکھ روپے دیے تھے، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی جھوٹی دوستی کے طلسم میں گرفتار رکھنے کے لیے مارک اپ والی کہانی چلا دی۔ مارک اپ والی کہانی جھوٹی نہیں، گواہ فاروقی خفگی سے بولا، میں نے واقعی وہ رقم ایک پٹھان سے قرض اٹھا کر باسط کو فراہم کی تھی۔ اس سود خور کا نام بتاؤ۔ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، میں اس شریف آدمی کو خواہ مخواہ اس کیس میں ملوث نہیں کرنا چاہتا۔ وہ نکل بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کے فرار کا ہر راستہ بند کرتے ہوئے کہا، گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس کیس میں جو دیگر افراد ملوث ہیں وہ سب بدماش ہیں، بشمول تمہارے؟ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تمہاری بات کا یہی مفہوم بنتا ہے، میں نے ڈانٹ سے متشابہ انداز میں کہا۔ تمہیں نہ صرف اس شخص کا نام بتانا ہوگا بلکہ گواہی کے لیے اسے عدالت تک بھی لانا ہوگا۔ معزز عدالت تمہاری کسی بھی کہانی کو بغیر شہادت یا ثبوت کے تسلیم نہیں کرے گی۔ مجھے اس سود خور کا نام یاد نہیں رہا، وہ گھبراہٹ بھرے انداز میں بولا۔ اس کا پتہ ٹھکانہ تو معلوم ہوگا، میں نے ذہن میں بجھے ہوئے الفاظ میں کہا۔ تم ایک طویل عرصے تک اسے بھاری سود ادا کرنے جاتے رہے ہو۔ وہ بھی آبجیکشن یور آنر، پتہ نہیں گواہ وہ بھی کہ آگے کیا کہنا چاہتا تھا کہ وکیل استغاثہ نے اپنا فرض پورا کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، شکیلہ مرڈر کیس کو خواہ مخواہ قرض والی کہانی سے نتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر بھرپور درخواست کروں گا کہ فاضل وکیل اپنی جرح کو متعلقات تک محدود رکھیں۔ میں گواہ فاروقی کے حوالے سے عدالت کی توجہ جن امور کی جانب مبذول کرانا چاہتا تھا، اس میں نے کامیابی حاصل کر لی تھی، لہٰذا وکیل استغاثہ کی طرف تنزیہ نظر سے دیکھتے ہوئے میں نے کہا، تھینک یو مائی ڈیئر کونسلر، آپ نے بر وقت مجھے متعلقات سے آگاہی دی، پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں چلا گیا تھا۔ بہرحال اگین تھینک یو، اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ پھر میں کٹہرے میں کھڑے ہوئے گواہ زاہد فاروقی کی جانب گھوم گیا۔ مسٹر فاروقی، مجھے افسوس ہے کہ ڈائریا نے آپ کی یادداشت کا سوا ستیہ ناش مار دیا۔ آپ کو یاد نہیں کہ آپ کا علاج کس ہسپتال میں ہوا، آپ نہیں جانتے وہ سود خور شخص کہاں رہتا ہے جس کو آپ ہر ماہ ایک بھاری مارک اپ ادا کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کو اس بندے کا نام بھی یاد نہیں رہا۔ مگر میں آپ پر واضح کر دوں کہ اب آپ سے جو سوال پوچھنے جا رہا ہوں اس میں یادداشت کی خرابی والا بہانہ نہیں چلے گا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا تو فاروقی بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ میں نے خنکار کا گلا صاف کیا، نہایت ہی چھپتے ہوئے انداز میں دریافت کیا، مسٹر فاروقی، وقوعہ کے روز تم دوپہر 11 اور 12 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ میں باسط کی دکان پر تھا، وہ بے ساختہ بولا۔ گویا تمہاری یادداشت صرف سچ بولنے سے معذور ہے، میں نے درشتی سے کہا۔ جھوٹ والے معاملے میں یہ خوب چلتی ہے۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا۔ اس کے استفسار میں دم نہیں تھا، چہرے کے تاثرات سے صاف جھلکتا تھا وہ اپنے متعدد جھوٹوں کو نبھانے کے لیے ایک اور جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے لتاڑ پھٹکار کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا،
مسٹر فاروقی، مقتولہ کے شوہر عبدالباسط نے معزز عدالت کو بیان دیا ہے کہ تم وقوع کے روز ٹھیک 1 بجے دوپہر اس کی دکان پر پہنچے تھے۔ پھر 2:15 بجے جب فوزیہ نے اس سانحے کی اطلاع دی تو تم باسط کے ساتھ ہی اس کے گھر آ گئے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ سلسلے میں تمہارے دوست باسط نے عدالت سے غلط بیانی کی ہے؟ مجھے چکر آ رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے کٹہرے کے فرش پر اکڑوں بیٹھ گیا اور زیر لب بڑبڑانے لگا۔ پتہ نہیں یہ نکاحت کب رخصت ہوگی، ڈائریا نے تو مجھے مردہ سا بنا دی ہے۔ میں نے بآواز بلند گواہ کو مخاطب کیا، مسٹر فاروقی، تم فکر نہ کرو، تمہاری شافی علاج کروایا جائے گا، اور جو ڈاکٹر اب تم پر تب آزمائی کرے گا اس کا نام ہے پولیس، کیا سمجھے؟ اس ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ سے تمہاری یادداشت واپس آ جائے گی، یا پھر رہی صحیح بھی۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، گواہ کا کردار معزز عدالت کے سامنے کھل چکا ہے۔ میں بھرپور استدعا کروں گا کہ گواہ فاروقی کو شامل تفتیش کرتے ہوئے میرے موکل کی باعزت رہائی کے احکام صادر کیے جائیں۔ میں کلمے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر اس تفصیل کو دہرا دیا جن نکات کی روشنی میں میرا موکل بے گناہی کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ یہ تمام نکات جرا کے دوران میں زیر بحث لائے جا چکے ہیں، مثلا فنگر پرنٹس کے معاملات، ملزم کا دوپہر 11 اور 12 بجے کے درمیان جائے وقوع سے دور اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہونا وغیرہ وغیرہ۔ جج نے فاروقی کو پولیس کسٹڈی میں دے دیا۔ آئندہ پیشی پر جج نے شعیب کو بری کر دیا کیونکہ پولیس نے اپنے دام میں آئے ہوئے فاروقی کو رام کر لیا تھا۔ جہاں اچھے اچھوں کی زبان کھل جاتی ہے وہاں فاروقی نے بھی اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اس نے پہلے شکیلہ کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا، پھر اس کے چہرے کو بگاڑ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ فاروقی اس گھر کے تمام افراد کے معمولات سے واقف تھا، لہٰذا اسے اپنے کام میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ شکیلہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ اس روز وہ اس سے ملنے نہیں بلکہ اسے موت سے ملوانے آیا تھا۔ اقبال جرم کرتے ہوئے اس نے شکیلہ کی جان لینے کا جو سبب بتایا وہ خاصا چونکا دینے والا تھا۔ اس کے مطابق شکیلہ نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ شکیلہ اور فاروقی فراڈ کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے اور کئی کیسوں میں ایک ساتھ مل کر کام کر چکے تھے۔ باسط جیسے احمق انسان کو تباہ کرنا ان کا مشترکہ منصوبہ تھا۔ پہلے انہوں نے بنگلے پر ہاتھ صاف کیا، پھر سود کا چکر چلا کر باسط کی آنکھوں پر ایک ایسی پٹی باندھ دی کہ وہ اب غیر محسوس طور پر اپنا کاروبار بھی فاروقی کے ہاتھ میں دینے والا تھا۔ فاروقی نے اب تک کا کھیل شکیلہ کو پردے میں رکھ کر کھیلا تھا، مگر شکیلہ اور باسط کی شادی کے کچھ عرصے بعد شکیلہ نے اچانک کینچلی بدلی اور فاروقی کو دودھ کی مکھی کے مانند نکال کر باہر پھینکنے کی کوشش کرنے لگی۔ ان کے بیچ لوٹ کے مال پر انبن ہو گئی تھی۔ یہ پتہ نہ چل سکا کہ کون کس کا حصہ ہڑپ کرنے کی کوشش میں تھا۔ اسی دوران میں شعیب پوری طرح فاروقی کے خلاف ہو چکا تھا۔ جب شکیلہ نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی تو اس نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کچھ اس قسم کا سیٹ اپ کیا کہ شعیب شکیلہ کے قتل کے الزام میں پھنس جائے، اور ایسا ہوا بھی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کیس میں میری شمولیت نے بازی پلٹ دی۔ شکیلہ اور فاروقی میں کیا رشتہ تھا، اس کے بارے میں فاروقی نے کھل کر کوئی بات نہیں کی۔ ازاں بعد مجھے معلوم ہوا وہ دونوں انتہائی بغیرت قسم کے میاں بیوی تھے جو سادہ لو اور احمق افراد کو گھیر گھار کر اسی طرح شکار کرتے تھے۔ اس رشتہ داری میں کس حد تک صداقت ہے میں اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا برا کیا، اور برائی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، چاہے اس برائی کا ذمہ دار کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ عبدالباسط حقیقت آشکار ہونے کے بعد بری طرح ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس سارے چکر میں سب سے زیادہ نقصان اسی کے حصے میں آیا تھا۔ دوستی پر سے اس کا ایمان اٹھ گیا۔ سود کی لعنت سراسر زیاں ہے۔ باسط نے تو اس زیاں پر بھی سود ادا کیا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو کیس پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا ویڈیو کو، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے ایسے ہی کسی اچھے کیس تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔